قرآن سنا ایجوکیشنل پروگرامز تہ دل سے آپ کی خدمت میں یہ منفرد ڈی وی ڈی پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ اس میں شامل دروس QSCP دعوت ٹور 2013 کا حصہ ہے، جو ہماری دعوتی ٹور کی تیسری کڑی ہے۔ گزشتہ سال 2012 QSCP کی ٹیم دعوت میں سلفی منہج کے اصول کا پیغام لیے 8 شہروں میں پہنچی اور الحمدللہ اللہ نے اسے لوگوں میں قبولیت اور کامیابی سے نوازا۔ دینی دوستوں اور بھائیوں، اور اللہ جزائے خیر دے شیخ معراج ربانی صاحب کو، جنہوں نے بڑے عمدہ انداز سے اس اہم موضوع کی تشریح کی ہے۔ دعوت ایک عظیم عبادت بھی ہے جس سے اللہ ذوالجلال کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ڈی وی ڈی آپ کے فائدے کے لیے دستیاب ہے۔ سال 2013 میں QSCP نے پھر ایک حساس عنوان کے کچھ اہم پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، ایسے مسائل جو ہم سب کو درپیش ہیں اور ان کی صحیح سمجھ ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم جو سلف کے طریقے سے اپنی نسبت باعث فخر سمجھتے ہیں، اس سیمینار کا مقصد ان پیچیدگیوں کو حل کرنا ہے جو ہماری بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے پیدا ہوئی، وہ مسائل جو ہمارے درمیان غیر ضروری اور بیجا اختلافات کا سبب ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان مسائل کو پہچانیں جن میں اختلاف مقبول ہے اور اپنے اختلاف کا حل سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں تلاش کریں۔ اس ڈی وی ڈی کے پہلے حصے میں سلفیت کی بنیادوں کو پختہ طور پر سمجھانے کی ذمہ داری جناب محمد نجیب بقالی صاحب نے اٹھائی۔ سلف، سلفی اور سلفیت، یہ 3 چیزیں آپ کو سمجھنی ہیں۔ سلف، سلفی، سلفیت۔ کوئی دین میں خرافات نکال رہا ہے تو ہم اس کو کیا پوچھیں گے کہ یہ جو تو کام کر رہا ہے، میلاد منا رہا ہے، 40واں کر رہا ہے، نماز کے بعد اجتماعی دعا کر رہا ہے، جو کچھ بھی نئے نئے کام دین میں نکالے گئے ہیں، اس میں تیرا سلف کون ہے؟ اور ہم دل کی گہرائیوں سے ان علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ان سنجیدہ اور حساس مسائل کا حل لوگوں کو سمجھانے کی عظیم ذمہ داری قبول کی اور بڑے دلچسپ اور سہل انداز سے انہیں بیان بھی کیا۔ فضیلت الشیخ عبد المعید مدنی۔ یہاں پر کوئی لچھے دار تقریر نہیں کی جائے گی، آپ لوگوں کو سلفیت سے متعلق کچھ باتیں بتائی جائیں گی، ان کو سکھایا جائے گا، ان کو سمجھایا جائے گا، اور یہی چیزیں مفید ہوتی ہیں میرے بھائیوں۔ فضیلت الشیخ ابو رضوان محمدی۔ سلفی منہج کی بات ہو رہی ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، اس کو لائٹلی نہ لیجئے۔ ایسا اگر مزاج ہمارا ہے اور ہے تو سلفی منہج سے ہم لوگ بہت دور ہیں، اس سے ہم جماعت کو، دین حق کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں ہمیں اندازہ نہیں۔ فضیلت الشیخ زبیر عمری مدنی۔ منہج سلف کے ماننے والے، منہج سلف پر چلنے والے، اور آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اسی طرح اپنا عقیدہ صحیح کریں، درست کریں جو عقیدہ صحابہ کا تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فضیلت الشیخ عبد الوکیل مدنی۔ یوں سمجھ لیں کہ منہج صحابہ میں دنیا میں کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، انسان کے لیے نجات ہے۔ یہ منہج صحابہ وہ منہج ہے جسے جو آدمی اختیار کر لے اس سے اختلاف ختم ہو جاتا ہے، انتشار دور ہو جاتا ہے۔ فضیلت الشیخ عنایت اللہ مدنی۔ الدعوت السلفیہ ہی الدعوت الی الاسلام الحق الخالص۔ سلفی دعوت یہ حقیقت میں سچے اور خالص حق اور اوریجنل دعوت کا نام ہے، اوریجنل اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ فضیلت الشیخ عبد السلام سلفی۔ اس سیمینار کا بیشتر حصہ اور اس کے پہلوؤں کو سنا ہے، اور میں اس سلسلے میں اس کوشش کو اور اس طرح کی ان تمام کوششوں کو جو اپنے سلفی اخوان، اہل حدیث اخوان کو صحیح سلفیت پر مرتکز کرنے کے لیے ہو رہی ہیں اور صحیح اہل حدیثیت پر قائم رکھنے کے لیے ہو رہی ہیں، ہم دل کی گہرائیوں سے ان ساری کوششوں کو، چاہے جس ڈھنگ سے، چاہے جس جہت سے ہو رہی ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم سب کو ان کوششوں اور جہود اور ایکٹیویٹیز کو قدر کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ آپ کے مطالعے کے لیے اس سیمینار کی نصابی کتاب
جس میں انہی اہم موضوعات پر کبار العلماء کی تحریریں درج ہیں، دستیاب ہے۔ اس کتابچے کو آپ ہماری ویب سائٹ www.qsep.com سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے ان تمام بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے 17 شہروں میں سیمینار کے انعقاد میں اپنی گراں قدر خدمات پیش فرمائی۔ ان کے پرخلوص تعاون اور مسلسل محنت کے بغیر یہ سیمینار کامیابی کی اس منزل کو نہ پہنچ پاتا۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اور ہم مستقبل میں بھی ساتھیوں سے ایسے ہی تعاون کی امید رکھتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور سلف صالحین کی راہ پر گامزن رکھے، آمین۔ میں نہیں چاہوں گا کہ پروگرام میں میں زیادہ وقت لوں اور ان مقررین کے وقت میں کچھ نقصان ہو۔ سب سے پہلے میں ہمارے برادر محترم جناب محمد نجیب بقالی حافظ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ ان کا عنوان ہے سلفیت کا تعارف۔ سلفیت کا تعارف وہ پیش کریں گے، ان کا تعارف میں پیش کر دیتا ہوں۔ محمد نجیب بقالی حافظ اللہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا
کہ میرے تعارف کے لیے آپ ایک جملہ کہہ سکتے ہیں کہ تعارف کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سچائی بھی ہے کہ ہم اس شہر میں ہی نہیں بلکہ پورے مہاراشٹر میں جہاں جہاں بھی جماعت اہل حدیث قائم ہے تقریباً سارے لوگ آپ کی شخصیت سے واقف ہیں اور جانتے ہیں۔ محمد نجیب بقالی حفظہ اللہ یہ کش بوجھ کے رہنے والے ہیں، گجرات سے تعلق ہے ان کا۔ پہلے کسی زمانے میں یہ بریلوی مسلک سے وابستہ تھے اور انہوں نے BCom فرسٹ ایئر کیا تھا اور اس کے بعد بینک میں ملازمت اختیار کر لی تھی۔ 3 سال تک بینک میں ملازم رہے اور پھر اسی دوران کچھ مطالعے کا شوق ہوا تو کتابیں پڑھتے رہے۔ اسی دوران انہوں نے حنفی مسلک تبلیغی جماعت کا بھی مطالعہ کیا اور بریلویت سے توبہ کی اور اس کے بعد حنفی مسلک میں بھی رہے اور احادیث کا مطالعہ کرتے رہے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ایک حنفی عالم کی شرح صحیح بخاری کا مطالعہ کر رہے تھے۔ صحیح بخاری کا مطالعے کے دوران انہوں نے مسائل میں ایک جگہ یہ دیکھا کہ صف بندی کے تعلق سے کچھ حدیثیں ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صف بندی کی تاکید فرمائی ہے اس میں یہ تذکرہ ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد ایک دوسرے سے مل کر کھڑے رہتے تھے، ہر شخص کا پاؤں قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا ہوا رہتا تھا، اس طریقے سے ہم لوگ ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی اور اس حدیث کی جب شرح پڑھی تو شرح میں ایک حنفی عالم کی شرح تھی، انہوں نے لکھا کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور یہ حدیث میں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ مصلی کے درمیان 4 انگشت کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ چیز ان کے دل پر بیٹھ گئی تو تیر کی طرح لگی کہ ایک مرتبہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور دوسری طرف شارح حدیث اپنے امام کا مسلک بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان کو بڑا جھٹکا لگا اور اس کے بعد مطالعہ کیا تو وہیں سے ان کا منہج بدلا اور انہوں نے اہل حدیثیت کی طرف رغبت کی اور اہل حدیث ہوئے، اور اس کے بعد سے الحمدللہ اس میدان میں جب آئے اور علماء کی صحبت اختیار کی تو دعوت و تبلیغ کے میدان کو انہوں نے اختیار کر لیا، اور اس کے بعد سے آج تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ آپ انجام دے رہے ہیں۔ مہاراشٹر ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں کہوں گا تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ آج بنگلور، کلکتہ، حیدرآباد اور نہ جانے کہاں کہاں سے آپ کو بلایا جاتا ہے اور تقریریں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی توفیق ہے، وہ اس کی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتوں سے نوازا ہے، وہ تقریریں کرتے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ آج جو ہمارے درمیان موجود ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ سلفیت کے تعارف کے سلسلے میں آپ اپنے کلمات سے نوازیں۔ برادر محترم محمد نجیب بقالی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ آپ تمام بھائیوں کا آج کے اس پروگرام کی اس نشست میں خیر مقدم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو، ہمارے جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے اور اسے ہم سب کی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ جو بھی عمل ہم چھوٹا بڑا کریں اللہ صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کے دکھاوے، ریا، سما سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ محترم بھائیوں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں دین کو، اسلام کو کامل اور مکمل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں سورہ مائدہ میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت ہم نے آپ پر پوری کر دی، اور اسلام آپ کا دین ہو، اس پر ہم راضی ہو گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی، آپ کی موجودگی میں ہی اللہ نے دین کو کامل کر دیا۔ کسی قسم کی کمی اور زیادتی کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کی آخری وصیتوں میں یہ بھی فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگی۔ ایک اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب، اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ دو ہی چیزیں رسول اکرم علیہ السلام نے اپنے امتیوں کے لیے چھوڑی، اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں پورا اسلام موجود ہے۔ اب ان دو چیزوں کو ہم سمجھیں کیسے؟ دنیا میں اکثر جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری دلیل قرآن ہے، ہماری دلیل حدیث ہے، ہماری دلیل کتاب ہے، ہماری دلیل سنت ہے۔ اس کے باوجود بھی قرآن و حدیث، کتاب و سنت کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو لوگوں نے دین مان لیا ہے۔ لہذا ہماری کامیابی اس چیز میں ہے کہ ہم کتاب و سنت کو اس طرح سمجھیں جس طرح خیر کے زمانوں میں قرآن و حدیث کو سمجھا گیا۔ خیر کی صدیاں، خیر کے زمانے کون سے ہیں؟ خیر کے زمانے تین اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے، پھر ان کے بعد کے، پھر ان کے بعد۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث جو ہم کو گمراہی سے بچانے والی دو چیزیں ہیں، بھٹکنے سے بچانے والی دو چیزیں ہیں، ان پر عمل اس طرح کریں جس طرح آج ہوتا ہے، نہیں جس طرح کچھ سال پہلے کچھ لوگ کرتے تھے، نہیں، بلکہ جس طرح قرآن اور حدیث پر صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین نے عمل کیا۔ اور ایسے عمل کرنے والے کو سلفی کہا جاتا ہے۔ سلفی اسلاف کے طریقے پر چلنے والا۔ سلفی اور سلفیت، یہ تین چیزیں آپ کو سمجھنی ہے۔ سلفی، سلفیت۔ سلف گزرے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں سلف کن کو کہتے ہیں؟ جو ہم سے پہلے گزر گئے، ہمارے قرابت دار، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، وہ سب ہمارے سلف ہیں۔ اور دینی اعتبار سے جو خیر کے زمانوں میں، بہترین زمانوں میں جو مسلمان موجود تھے، خیر کے زمانوں میں جو موجود تھے، جو ہم سے پہلے گزر چکے، وہ ہمارے سلف ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور چونکہ یہ سارے کے سارے صالحین تھے، نیک تھے، اللہ والے تھے، اس لیے ان کو سلف صالحین کہا جاتا ہے۔ جو خیر کے زمانوں میں، خیر کے زمانے کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔
ایک حدیث خیر القرون کے نام سے کہی جاتی ہے، خیر القرون قرنی، اس حدیث کی صحت یعنی وہ حدیث صحیح نہیں ہے. جو صحیح سند سے حدیث ثابت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے. کون ہیں آپ کے زمانے کے لوگ؟ صحابہ. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد کے، پھر ان سے متصل کون لوگ ہیں؟ تابعین. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد کے، ان سے متصل کون ہیں؟ اتباع تابعین، اتباع تابعین. یہ تین زمانے اللہ کے نبی نے فرمایا خیر. ان ادوار میں جو لوگ تھے، ان زمانوں میں جو لوگ تھے، یہ دینی اعتبار سے ہمارے سلف ہیں. اب کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہوگا دین کے نام پر، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان تین زمانوں میں اس پر کیسے عمل کیا گیا. اسی لیے اگر کوئی بدعات ایجاد کرتا ہے دین میں، نئے کام نکالتا ہے، تو ہم اس کو پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں تمہارا سلف کون ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہم اگر کوئی دین کا کام کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے سلف کون ہیں؟ صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین. کوئی دین میں خرافات نکال رہا ہے تو ہم اس کو کیا پوچھیں گے کہ یہ جو تو کام کر رہا ہے، میلاد منا رہا ہے، 40واں کر رہا ہے، نماز کے بعد اجتماعی دعا کر رہا ہے، جو کچھ بھی نئے نئے کام دین میں نکالے گئے ہیں، اس میں تیرا سلف کون ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہم جو بھی دین کا عمل، کسی مسئلے پر ہم کو عمل کرنا ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ہم ان تین زمانوں کی طرف پلٹتے ہیں. اور کیوں پلٹتے ہیں؟ اس لیے کہ ان جماعتوں کی تعریف اللہ نے بھی فرمائی ہے. سب سے پہلے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، قرآن میں ہے نا یا ایھا الذین آمنوا. سب سے پہلے کون مخاطب تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا کس کو کہا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کہا گیا، صحابہ کو کہا گیا. ہاں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کس کے لیے کہا گیا؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس طرح جیسے لوگ ایمان لائیں. کون تھے لوگ؟ صحابہ. سورہ بقرہ کی 137 نمبر کی آیت، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. جب تک تمہارا ایمان، ہاں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے یہ لوگ ایمان لائیں. کون لوگ؟ صحابہ. یہودیوں، نصرانیوں اور بعد کے لوگوں سے بھی خطاب ہے کہ جب تک تمہارا ایمان ویسا ایمان نہیں ہو جاتا جیسے صحابہ کا ایمان ہے، ویسے تم اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر ویسے ایمان نہ لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، تب تک تم ہدایت پر نہیں آ سکتے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین نے اس جماعت کو پسند کیا ہے، اس جماعت کو چنا ہے. آپ دیکھیں کیسی جماعت ہوگی ہے. آج زبان تان دراز ہوتی ہے، کالے کپڑے والے، کالی سوچ والے، کالے دل والے، کالی تحریروں والے، اور اگر اسی حالت میں مر گئے تو ان کے لیے جہنم کی آگ بھی کالی. چند کو چھوڑ کر سارے مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ. ہاں، 5 تھے جو بچے تھے، باقی سب الٹے پاؤں نعوذ باللہ پھر گئے. یہ قربانیاں صحابہ نے جو دی، اللہ نے جس جماعت کی تعریف کی اور فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی یہ صفات جو قرآن میں بیان کی جا رہی ہیں، اس سے پہلے تورات میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا بیان کیا. ذالک مثلہم فی التوراۃ، کس کو ملی تھی تورات؟ داؤد علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی تورات، اس میں بھی وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی اس میں بھی اللہ نے اس پاک جماعت کا تذکرہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ دیکھیے، خیر الناس قرنی، قربانیاں تھی ان کی. اللہ تعالیٰ نے پسند کیا تھا اس جماعت کو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا، تم میں سے جس کسی کو آئیڈیل بنانا ہو، جس کسی کو نمونہ بنانا ہو گزرے ہوئے لوگوں میں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنائے. اس لیے کہ یہ اس امت کے سب سے نیک دل، سب سے زیادہ گہرے علم والے، سب سے کم تکلف کرنے والے، سب سے سیدھی راہ پر گامزن تھے اور سب سے عمدہ حالت میں تھے. اور وہ ایسے لوگ تھے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ہم نشینی اور دین کی اقامت کے لیے ان کو پسند فرما لیا، لہذا ان کا مقام پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اس لیے کہ صراط مستقیم پر گام چلو۔ تو یہ میرے بھائیوں 3 ادوار میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ خیر الناس قرنی، صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، ان کے بعد کا، یعنی صحابہ سے جنہوں نے علم حاصل کیا، صحابہ کی صحبت جنہوں نے اختیار کی وہ تابعین ہیں، اور تابعین کی صحبت جنہوں نے اختیار کی، تابعین کے جو ساتھی تھے ان کی مجلسوں میں بیٹھنے والے، ان سے تربیت لینے والے، وہ کون تھے؟ اتباع تابعین۔ تو یہ 3 زمانے خیر کے ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، اور جو کوئی ان کے طریقے کی طرف منسوب ہوتا یا ان کے طریقے کے مطابق دین پر عمل کرتا یا ان کے طریقے کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھتا، وہ سلفی ہے۔ وہ کون ہے؟ سلف کے راستے پہ چلنے والا۔ سلف کون ہے؟ سلف کون ہے؟ 3 زمانے والے لوگ، صحابہ، تابعین و اتباع تابعین، یہ سلف صالحین ہیں۔ ان کے طریقے پر چلنے والا سلفی ہے، اور کتاب و سنت کو اسی طریقے سے سمجھنا، کتاب و سنت پر اسی طریقے پر عمل کرنا جس طرح ان 3 زمانوں میں عمل ہوتا تھا، اس کا نام سلفیت ہے۔ آ گیا سمجھ میں؟ سلفی، سلفی اور سلفیت۔ کچھ اشکال ہے بھائی؟ کچھ غلط فہمی ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ نیا نام کیوں؟ کوئی نیا نام نہیں ہے، اور اسی کا دوسرا نام اہل حدیثیت ہے۔ ہم کو ہر مسئلے پر عمل کرنے کے سلسلے میں ہمارا کوئی سلف ہونا چاہیے کہ اس مسئلے پر کیسے عمل کیا گیا، اور ضمانت کون سے زمانوں کی ہے؟ ان 3 زمانوں کی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ ہم دیکھتے ہیں آج گمراہ فرقے، ہر فرقہ اپنے مقصد کو، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیات احادیث یہاں وہاں سے لا کر کے، قرآن کی آیات اور احادیث لا کر کے اس کا مفہوم اور اس کی جو ہے اس کا معنی مطلب بدلنے اور چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسلاف نے جیسے سمجھا قرآن و حدیث کو، اس طرح نہ سمجھتے ہوئے اپنی عقل کے مطابق سمجھ کر یا اپنے معاملے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی دلیل لا رہا ہے، اور یہاں تک کہ ایک دوسرے پر وہ دلائل پیش کر رہے ہیں، اور ایک گروہ دوسرے گروہ کی جب نہیں مانتا ہے تو ان کی تکفیر کرتے ہیں، انہیں کافر کرتے ہیں۔ لہذا سیف اور محفوظ راستہ یہ ہے، سیف اور محفوظ طریقہ یہ ہے کہ 3 باتیں یاد رکھی جائیں۔ سب سے پہلی چیز، قرآن و حدیث کو کتاب و سنت کے فہم میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا منہج اپنایا جائے۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے سلسلے میں اس راستے کو، اس طریقے کو اختیار کیا ہے صحابہ کا۔ نمبر 2، صحیح احادیث، مرفوع احادیث کو لے لیا جائے اور ضعیف اور موضوع احادیث کو چھوڑ دیا جائے۔ نمبر 3، دین میں عقل کو داخل نہ کیا، عقلی موشگافیاں اور جدید فہم، عقل میں آنے والی باتیں اور ماڈرن ٹیکنالوجی، جدید تفہیم، جدید سوچ، ماڈرنسٹ لوگوں کی سوچ، قرآن و حدیث کو عقل پر پرکھنا، ارے یہ تو ہماری عقل کے خلاف ہے صاحب، عقل میں نہیں بیٹھتی۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھیے، قرآن و سنت کو اس طرح سمجھنا جس طرح صحابہ نے سمجھا، صحیح احادیث کو لے لینا، ضعیف اور موضوع کو چھوڑ دینا، اور تیسرے بہت اہم، عقل پر دین کو نہیں پرکھنا۔ اس لیے کہ یہاں جو دین کے معاملے میں جو عقل کے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں وہ کبھی بھی بھاگ نہیں سکتے، بلکہ وہ لنگڑے ہو جاتے ہیں۔ دین میں عقل کے گھوڑے کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، آپ کی عقل، میری عقل، کیا حیثیت ہے عقل؟ اچھا ٹھیک ہے، عقل سے سمجھیں گے تو کس کی عقل؟ ابا کی عقل کے مطابق کہ دادا کی عقل کے مطابق؟ ہاں، میاں کی عقل کے مطابق کہ بیوی عقل کے مطابق؟ چھوٹے مولانا صاحب کی عقل کے مطابق کہ بڑے مفتی صاحب کی عقل کے مطابق؟ یہ بھی تو فیصلہ کرنا پڑے گا نا بھائی۔ چلو ٹھیک ہے، عقل کے مطابق سمجھیں، عقل تو سب کی الگ الگ ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، فلاں کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، ہر ایک اپنی عقل کو داخل کر رہا ہے۔
اس لیے دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی عقل کو داخل نہیں کیا دین میں. ساری دنیا انکار کر رہی ہے, دنیا کی اکثریت انکار کر رہی ہے کہ ایک رات میں اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے محمد کیسے لوٹائے. عقل میں آتی بات؟ 40 راتوں کا سفر, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ سب اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں اور عقل پر پرکھ کر اس معاملے کو انکار کر رہے ہیں حق کا. اور شکوک و شبہات جیسے آج پھیلاتے ہیں لوگ, عقلانی لوگ, everything by logic. They are trying to explain everything by logic. اس میں کیا لاجک ہے آپ بتائیے؟ just explain by logic this thing. اس میں کیا لاجک ہے؟ explain the logic. آپ پلین کی بات کریں گے, آپ راکٹ کی بات کریں گے تو وہ دور ایسا نہیں تھا. وہاں تو ریگستان اور گھوڑوں کے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں تھا. اور یہ ٹھیک ہے زمین کا سفر, یہ آسمان کا جو سفر, یہ 40 راتوں کا سفر ہے, اس سے بڑھ کر وہ ہزاروں سال کا سفر. اس کو آپ لاجیکلی کیسے پروف کریں گے؟ ہاں جب لاجک پہ نہیں بیٹھے گا تو ہر چیز کا انکار کرتے جائیں گے, نعوذ باللہ. اسی لیے یاد رکھیے, we are blind in these things. ایمانیات کے سلسلے میں, غیبیات کے سلسلے میں we are blind. ہم نبی کی خبر پر اپنی نظر سے زیادہ یقین رکھتے ہیں. یہ ہونا چاہیے. ساری دنیا کہہ رہی ہے کیسے ہو سکتا ہے, اور جا کر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برگلانے اور شبہات میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کس نے کہا ہے؟ میرے ساتھی نے کہا ہے. بالکل صحیح کہا ہے. اسی دن سے تو صدیق کا لقب ملا تھا. ہاں اس لیے میرے بھائیو عقل کو دخل مت دو. جو دین میں عقل کو دخل دیتا ہے وہ سلفی نہیں ہو سکتا. کیا ہو سکتا ہے؟ خلفی ہو سکتا ہے, اہل الرائے ہو سکتا ہے, عقل کے گھوڑے دوڑانے والا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, عقل کی حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تفکر کا لفظ آیا, تدبر کا لفظ آیا. اللہ کی نشانیوں میں تفکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. ان بندوں کو پسند کیا کہ جو اللہ کی نشانیوں میں تفکر کرتے ہیں, اپنی عقل کو دوڑاتے ہیں. لیکن کوئی دین کی چیز ثابت ہے, وہ ایمانیات سے اس کا تعلق ہو یا اعمال سے تعلق ہو, نبی نے فرما دیا, اس میں عقل کے گھوڑے سرپٹ دوڑ رہا ہے. عقل کا گھوڑا لیکن لنگڑا ہو جانے والا ہے. دین کے معاملے میں عقل کا گھوڑا کتنا بھی تیز دوڑے, ہاں وہ لنگڑا ہی ہوگا. دین میں عقل کو کوئی دخل نہیں. کوئی ایمانیات, کوئی غیبیات کی چیز آپ دیکھیے. ارے قبر کی زندگی کیسے فراخ ہو جاتی ہے تا حد نگاہ, اپنے کو تو سمجھ میں نہیں آتا. قرآن ہے ٹھیک ہے, قرآن ہے نا, حدیث ہے ٹھیک ہے, حدیث ہے نا, اپنے کو بھی تو کچھ سمجھتا ہے نا, اپنے کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے. ہاں اب دیکھیے یہاں پر قبر کی زندگی کا لوگ انکار کرتے ہیں. عقل میں نہیں بیٹھتی بات, وہ روحوں کا معاملہ عقل میں بیٹھتا ہے. ہاں عالم ارواح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روحوں کو خطاب کیا, الستو بربکم کہا, روحوں نے سنا, روحوں نے سمجھا, روحوں نے جواب دیا قالوا بلا. وہ سمجھ میں آتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کا جو روح کا معاملہ ہوتا ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. ہاں یہ نئے ماڈرنسٹ جو ہوتے ہیں, ماڈرنسٹ نیو ریسرچز, ہاں یہ نیو ریسرچز جو ہے جدید فہم اور دین میں عقل کو داخل کرنا, یہ آدمی کو یہ سلفیت سے ہٹا دیتا ہے. صحابہ نے کبھی بھی اپنی عقل, علی رضی اللہ عنہ کا قول یاد کیجیے, اگر دین میں عقل کو دخل ہوتا تو موزے کے نیچے مسا کیا جاتا. بولتے نہیں آپ لوگ, پتہ نہیں موزے کے مسا نہیں کرتے آپ لوگ, موزے کے اوپر مسا کرتے نا, تو پھر بولو نا بھائی. اگر دین میں عقل کی کوئی حیثیت ہوتی ہے, یعنی عقل کو دخل دیا جاتا, عقل پر معاملہ ہوتا, تو موزے کے نیچے مسا کیا جاتا, جبکہ کہاں کیا جاتا ہے؟ بتائیے اس کو لاجیکلی پروو کر سکتے ہیں آپ؟ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, یو ہیو ٹو پروو ایوری تھنگ بائی لاجک, پروو دس بائی لاجک. یہ لاجک, یہ لاجک, یہ لاجک, یہ لاجک, یہ عقلی دلال, یہ عقلی دلال. ارے ہر چیز کو عقلی دلال سے
اور اتنے پابند ہو گئے عقلی دلائل اور لاجک کے کہ پھر کوئی چیز ان کی لاجک پہ نہیں بیٹھتی تو اس کا انکار. آ رہی سمجھ میں؟ ہم نان مسلم کو کیسے سمجھائیں گے؟ اس لیے یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، ہماری کھوپڑی میں نہیں بیٹھتی. تیری کھوپڑی کی حیثیت کیا ہے میرے چاند؟ ہاں، عقل پر معاملہ ہے تو کس کی عقل؟ بڑے مولانا کی عقل کہ ان سے چھوٹے مولانا کی عقل کہ ان سے چھوٹے مولانا کی عقل؟ کس کی عقل پر ڈیپینڈ ہو جاؤ گے؟ ایک گھر کے اندر ابا کی عقل کہ ابا کے بیٹے کی عقل کہ حضرت کی بہو کی عقل، کس کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاؤ؟ عقلیں بھی تو الگ الگ ہیں کہ سب کی عقل ایک ہے؟ ہاں، سب کی عقلیں الگ الگ ہیں. عقل پر ڈیپینڈ ہو جائے، یہ مولانا کی عقل پر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد دوسرے مولانا ہے، وہ ان کی عقل الگ ہے. اس لیے دین کی جو یعنی دین میں عقل کو لگانا ہے، لیکن ایسے نہیں کہ جو چیز ثابت ہے، غیب ہے، ایمانیات ہے، آپ بہت ساری چیزوں کو عقل پہ نہیں پرکھ سکتے. اس لیے جادو ہے، ثابت کرو لاجک سے، نہیں ثابت کرو. جنات ہے، جنات کا انسان کے جسم میں داخل ہونا ہے، ثابت کرو اس کو لاجک سے. جو چیز ثابت نہیں کر سک رہا ہے اس کو بس انکار کر دینا ہے. اور سائنس کی کیا حیثیت ہے؟ سائنس جو ہے کتاب و سنت سے ٹکرا رہی ہے. اگر کوئی سائنس کی بات تو کتاب و سنت کو لیا جائے گا، سائنس کو نہیں لیا جائے گا. اور ایک مسلمان کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی. تو یہ تین چیزیں یاد رکھیے کہ قرآن و سنت کو منہج سلف کی، صحابہ کے منہج کی روشنی میں سمجھنا، صحیح حدیث کو لینا، ضعیف حدیث کو، موضوع حدیث کو چھوڑ دینا، اور دین میں عقل کو داخل نہیں کرنا، عقل کو دخل نہیں دینا. ہاں، جو چیز غیبیات ہیں، جو چیز ثابت ہیں، ان تمام کو بغیر کسی موشگافی کے مان لیں. ٹھیک ہے؟ اس طرح ہمارا منہج سلفی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی مناہج ہیں، منہج ومانا طریقہ اور مناہج منہج کی جمع، اس کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں سب خلفی ہیں، سلفی نہیں. ہم کو کسی مسئلے پر عمل کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم دیکھیں گے ان تین زمانوں میں کیسے عمل ہوا. صحیح ہے؟ ہم کو کسی مسئلے پر عمل کرنا ہے تو ہم کیا دیکھیں گے؟ خیر القرون میں کیا ہوا، خیر القرون میں اس مسئلے پر کیسے عمل ہوا. صحیح ہے؟ سلفیت یہی ہے، کسی بھی مسئلے پر عمل کرنا ہم دیکھیں گے کہ خیر القرون میں، بہترین زمانوں میں، فضیلت یافتہ صدیوں میں کیا ہوا. برابر؟ تو ہمیں تین حالتیں نظر آئیں گی. پہلی حالت، جس مسئلے پر ہم عمل کرنا چاہ رہے ہیں اس مسئلے پر بعض صحابہ نے، تابعین نے یا اکثر صحابہ نے عمل کیا اور مخالفت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے؟ ہم جس مسئلے پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں اس مسئلے پر بعض صحابہ نے یا اکثر صحابہ نے، تابعین نے عمل کیا، مخالفت نہیں ہوئی. نمبر دو، جس مسئلے پر ہم عمل کرنا چاہ رہے ہیں اس مسئلے پر ایک دو چند صحابہ نے عمل کیا، مخالفت ہوئی، لیکن مخالفت کرنے والوں کی تعداد زیادہ تھی. نمبر تین، اس مسئلے پر خیر القرون میں عمل ہوا ہی نہیں، وہ مسئلہ صحابہ، تابعین، اتباع تابعین کے دور میں تھا ہی نہیں. یہ تین حالتیں. اس میں سب سے صحیح حالت اتباع سنت، راہ مستقیم، روشن شاہراہ، صحیح منہج یہی ہے کہ صحابہ کی اکثریت نے جس پر عمل کیا اس پر عمل کیا جائے. یہی سیدھا راستہ ہے، یہی اتباع سنت. اکثر صحابہ نے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دلیلوں سے مسئلے کو سمجھا اور وہ خیر کے متلاشی تھے، وہ خیر کی طرف لپکنے والے تھے. اس لیے اکثر صحابہ نے جس پر عمل کیا، اولین میں سے اکثر نے. امام شاطبی کا قول یہاں پر موجود ہے کہ آدمی اولین میں اکثر لوگوں نے جس پر عمل کیا اس طرح عمل کرنے سے کامیاب ہو سکتا ہے. دوسری حالت، ایک دو صحابہ نے عمل کیا، مخالفت ہوئی، مخالفت کرنے والوں کی تعداد زیادہ تھی. اس مسئلے میں ہمیں اس عمل کو چھوڑ دینا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی ہیں، رکوع جاتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ لیتے تھے، تکبیر کرتے تھے.
صحابہ نے اس کو نہیں مانا، ان کا اجتہاد تھا، ان کا فہم تھا، لیکن اکثر صحابہ نے دونوں ہاتھوں کو ملا کر کے گھٹنوں کے اندر نہیں رکھا، اس لیے وہ عمل نہیں کیا جائے گا اس پر۔ ایک صحابہ، دو صحابہ کا عمل اور مخالفت ہوئی، اور مخالفت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی دلیلیں آپ کو اس کتاب کے اندر ملے گی۔ تو یہ دوسری حالت کہ ایک دو صحابہ نے عمل کیا، مخالفت ہوئی اور مخالفت کرنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ نمبر 3، وہ مسئلہ صحابہ کے دور میں تھا ہی نہیں، اس مسئلے پر صحابہ کے دور میں عمل کیا ہی نہیں گیا، تو کیا کریں گے بھائی؟ بولیے بھائی، کچھ بولے تو سمجھ میں آئے گا کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی بات۔ ہاں بھائی، جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا اس پر ہم عمل کریں گے؟ نہیں کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سلفی ہیں، ہم جس عمل کو کر رہے ہیں ہم دیکھیں گے اس میں ہمارا سلف کون ہے۔ ہر معاملے میں مخالفین کو بھی، جو سلفی نہیں ان کو بھی آپ اس معاملے سے پکڑ سکتے ہیں کہ آپ جو مسئلے پہ عمل کر رہے ہیں اس میں آپ کا سلف کون ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 2 مثالیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی، کتاب کو پکڑ کے چلنے میں زیادہ فائدہ ہے۔ مثال ایک دی ہے وسیلے کی، وسیلہ آج دعاؤں میں آپ کو نظر آئے گا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہاں سنتے کہ نہیں آپ لوگ؟ لمبی چوڑی دعا ہوگی، بہت بڑی تعداد ہوگی دعا مانگنے والوں کی، لیکن اچھی باتیں مانگنے کے بعد آخر میں کیا کہا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے میں ہماری دعاؤں کو۔ یہ طریقہ صحابہ کا نہیں تھا۔ صحابہ نے کبھی بھی اللہ کے نبی کی ذات کا وسیلہ نہیں لیا۔ ہاں جب آپ حیات تھے تو آپ کی دعاؤں کا وسیلہ لیا صحابہ نے، آپ کی دعا کا وسیلہ، لیکن آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دعا کا وسیلہ بھی نہیں لیا اور ذات کا وسیلہ بھی نہیں لیا۔ اس سلسلے میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے ترمذی کی، ایک نابینا صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کے کہا اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ میری بینائی لوٹ آئے۔ آپ نے دعا کی، صحابی نے کہا اللہ تعالیٰ میں تیرے نبی کی دعا کے واسطے سے، تیرے نبی دعا کر رہے ہیں، اللہ میں اس دعا کے واسطے سے تجھ سے مانگتا ہوں میری بینائی لوٹا دے۔ حدیث میں آیا کہ اسی مجلس میں ان کی بینائی واپس آ گئی۔ اب اس کو دلیل بنایا لوگوں نے کہ وسیلہ، اگر یہ دلیل ہے وسیلے کی تو پھر نابینا صحابہ کیوں محروم رہے؟ جو صحابہ نابینا تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر سکتے تھے، اور آدمی بہت حساس ہوتا ہے اس معاملے میں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ اس سے وہ محروم ہے وہ اس کو مل جائے۔ صحابہ نے ایسا عمل نہیں کیا، بلکہ آپ دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط پڑا، کبھی صحابہ قبر پہ نہیں گئے۔ آج مصیبت آتی ہے تو آدمی قبر پہ جاتا ہے کسی حضرت کی، ہماری ان کے آگے، ان کی اس کے آگے، ہماری مانتا نہیں، ان کی ٹالتا نہیں، ہے نا؟ یہی ہوتا ہے نا؟ لیکن صحابہ کا یہ عمل نہیں تھا۔ قحط پڑا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، جانا چاہیے تھا ان کو قبر رسول پر اور جا کر کہنا چاہیے تھا اللہ کے نبی ہمارے لیے بارش کی دعا کیجیے، ہے نا؟ لیکن صحابہ نے ایسا نہیں کیا، نہ آپ کی ذات کا وسیلہ لیا۔ یہ سارے لوگوں نے دعا کی اللہ تیرے نبی کے وسیلے سے ہمارا یہ کام پورا کرا دے۔ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جلیل القدر صحابی، عظیم صحابی عباس رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے عمر رضی اللہ عنہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرے نبی کی موجودگی میں ہم آپ کو لاتے تھے، آپ کا وسیلہ، آپ کی دعا کا وسیلہ لیتے تھے، اور آج ہم ان کو لے کر آئے ہیں اور ان کا وسیلہ لے رہے ہیں، ان کی دعا کا وسیلہ لے رہے ہیں، اور اس کے بعد بارش ہوئی۔ تو یہ میرے بھائیوں ایک چیز جو صحابہ کے دور میں نہیں تھی۔ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ لینا ہے اللہ کے نبی کی ذات کا وسیلہ؟ ہاں، یہ باطل ہے۔ دوسری چیز، دوسری مثال جو اللہ کے نبی کے دور میں عمل نہیں ہوا وہ کیا ہے؟ آج ابھی جو ہوگا کچھ دنوں بعد، ہاں، ایک عید منائی جائے گی، تہوار کے نام پر، خوشی کے نام پر ایک عید منائی جائے گی، اور اس کا نام لوگوں نے کیا دیا ہے؟ عید میلاد النبی۔ اب یہ بزرگ ہمارے بتائیں گے کچھ عرصہ پہلے اس تہوار کا نام 12 وفات تھا،
ہاں لیکن خیال آیا کہ بھائی ہم 12 وفات، ہم تو وفات مانتے نہیں رسول کی. ہاں ہم تو رسول کو مانتے نہیں کہ آپ کا انتقال ہوا. تو یہ 12 وفات کیسا آپ چینج کرو؟ یہ دیکھیے بدعتی طریقہ یہی ہے. کچھ دنوں پہلے کچھ تھا، کچھ دنوں بعد کچھ ہو جائے گا. اور سلفی طریقہ، غلبی طریقہ چینج ہوگا، سلفی طریقہ وہی رہے گا، کچھ چینج نہیں ہوگا. سلفی طریقہ وہی رہے گا. نبی نے کہا اذان سنو، جیسے مؤذن کہتا کہو، مجھ پہ درود پڑھو. سلفی طریقہ ہمیشہ کیا رہے گا؟ وہی رہے گا. لیکن خلفی طریقہ کیا ہوگا؟ نبی نے کہا اذان سنو، جیسے مؤذن کہتا ہے کہو، مجھ پہ درود پڑھو. خلفی پہلے درود پڑھے گا، ہے کہ نہیں؟ اور ظاہر کرے گا کہ میں محبت کرنے والا ہوں. محبت کے نام پر ہی ہوتا ہے سب، عداوت کے نام پر نہیں ہوتا ہے. تو یہ میلاد منانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابہ کے دور میں. اور یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں، یہ ایک بہت بڑے عالم دین جو سعودی کے عالم دین ہیں، اور ان کا نام ہے شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ. ان کی ایک تحریر ہے ہذہ مفاہیمنا، یہ ہے ہماری تفہیم. اور اس تحریر میں انہوں نے سلف کون ہے، سلفیت کیا ہے، ہمارا منہج سلفی کیسے بن سکتا ہے، یہ ساری تفصیلات جو بیان کی ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور وہ ساری تفصیل اس کتاب میں آپ کو ملے گی. سلفیت نام سے کتاب الحمدللہ شائع ہوئی ہے. اس میں شیخ صالح آل شیخ کے بیانات بھی، اور ان کے علاوہ جو کبار اور بڑے بڑے علماء ہیں ان سارے لوگوں کے بیانات بھی سلفیت کے سلسلے میں جو ہے اس کتاب میں موجود ہیں. آپ اس کتاب کا ضرور مطالعہ. یہ کتاب اردو اور انگریزی زبانوں میں شائع ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ عنقریب ہندی میں بھی شائع کر کے وہ منظر عام پر آ جائے گی. بدعت چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، بدعت چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے بدعتی کو پناہ دی اس پر اللہ کی لعنت. آپ سوچئے، بدعتی کو پناہ دینے والے پہ اللہ کی لعنت ہے، تو بدعتی پر کیا اللہ کی لعنت نہیں ہوگی؟ لیکن اس کے درجات ہیں، ہر ایک کو ایک لکڑی سے نہیں آ سکتے. ہاں صدق اللہ العظیم کی رت کے بعد پڑھنے والا اور قبر کے اوپر جا کر خرافات اور بدعت کرنے والا دونوں ایک نہیں ہو سکتے. اس کو آپ سمجھیے، سب کو ایک لکڑی سے نہیں آ کرنے. اس لیے فرمایا علماء نے کہ بدعات، کچھ بدعات شرک ہیں، کچھ بدعات شرک کی طرف لے جاتی ہیں، اور کچھ بدعات ایسی ہیں جو سنت کو ختم کر دیتی ہے، ملیامٹ کر دیتی ہے. لہذا بدعات کے بارے میں جاننا ضروری ہے. صحابہ کا طریقہ تھا، صحابہ کا طریقہ تھا کیا تھا کہ صرف خیر کو نہیں معلوم کرتے تھے بلکہ شر کو بھی معلوم کرتے تھے. حذیفہ بن یمان کی وہ مشہور روایت کہ لوگ اللہ کے نبی سے خیر کے بارے میں پوچھتے، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا تاکہ میں شر سے بھی بچ سکوں. اسی لیے جب ہم توحید کو جانتے ہیں تو شرک کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اور ہمارا کلمہ جو ہے پہلے انکار سے شروع ہوتا ہے، لا، پہلے شرک کے رد سے شروع ہوتا ہے. معلوم تو بڑے شرک ہے کیا، پہلے انکار ہے پھر اثبات ہے. تو انکار بھی معلوم ہونا چاہیے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. تو آپ شرک بھی تو معلوم کیجیے، سنت ہے تو بدعات بھی معلوم کیجیے. اس کا علم ہونا ضروری ہے، معلوم کرنا ضروری ہے. تو شبہات پیدا کرتے ہیں. اس لیے علماء نے بدعت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا. بعض بدعتیں شرک ہیں، بعض بدعتیں شرک کی طرف لے جاتی ہیں، بعض بدعتیں سنتوں کو ملیامت. اسی لیے صحابہ کے دور میں کوئی بدعت تھی بھائی؟ ایک بھی صحابی کو کوئی یہ بدعتی حضرات یا یہ خلفی حضرات یا دین میں نئے کام نکالنے والے حضرات، ایک بھی صحابی سے کوئی بدعت ثابت کر دیں. اس لیے کہ خاص انتظام تھا ادھر صحابہ کی تربیت کا. آپ بتائیے اللہ کے نبی کہاں خطبہ دیتے تھے؟ کون سی مسجد میں خطبہ دیتے تھے آپ؟ مسجد نبوی میں. اور وہاں آڈینس کون ہوتے تھے؟ صحابہ ہوتے تھے. بدعتی کتنے ہوتے تھے؟ 2-3؟ سوچ کے بولو. ہاں کوئی نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد بھی آپ ہر خطبے میں فرماتے تھے کل بدعت ضلالہ، کل ضلالۃ. بدعتی تو کوئی نہیں ہے.
اس کے بعد بھی آپ ڈرا رہے ہیں دیکھو دین میں نئے نئے کاموں سے بچنا. تو آج کے دور میں کتنا ڈرانا چاہیے. کیا شرک بدعت شرک بدعت شرک بدعت شرک بدعت. یہ اہل حدیثوں کو سلفیوں کو کچھ کام ہی نہیں ہے. یہی تو ہے بھائی, اصل تو یہی ہے. بعد میں دوسری ساری چیزیں تو بعد میں. ہاں, ایسا گھناؤنا جرم, شوگر کوٹڈ پوائزن شیطان کی طرف سے نکالا ہوا کہ بھائی کڑوی گولی اترتی نہیں, شوگر کوٹ کر دو. ویسے اس کو مزین کر کے اور خوب زینت دے کے پیش کرو تاکہ اس کو دین سمجھے. اور بدعت کو آدمی دین کے نام پر ہی کرتا ہے. بے دینی کے نام پہ کوئی بدعت ہوئی ہے؟ اسلام کا نام, نبی کی محبت, بزرگوں کا نام, بزرگوں کی محبت, ایسے تو بدعت آتی ہے. اور بدعتی بدعت کو دین سمجھتا ہے, اسی لیے تو نہیں کرنے والے کو نمبر دیتا ہے. کوئی زانی غیرت مند ہے, کسی مسلمان کو نہیں چاہے گا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر کے برائی کرے. کوئی شرابی غیرت مند نہیں چاہے گا کہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ مل کر کے شراب پیے. لیکن بدعتی چونکہ بدعت کو دین سمجھتا ہے, اس لیے سب کو ساتھ میں گھسیٹنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو نہیں آتا ہے یہ 24, 2 درجن, 24 نمبر, گستاخ رسول. یہ اس کو نہیں مانتے, یہ اس کو نہیں مانتے, وہ اس کو نہیں مانتے. ہم سب کو بھی مانتے ہیں اور سب کی بھی مانتے ہیں. آ جاؤ تم بھی مان لو. ہاں, اب یہ اہل بدعت اپنی بدعتوں کو ثابت کرنے کے لیے 3 طریقے اختیار کرتے ہیں. سب سے پہلے وہ قرآن کی آیات لائیں گے اور اس سے اپنے مقصد کو, اپنے نئے کام کو, اپنی بدعت کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. حدیث لائیں گے جو کہ صحیح ہوگی لیکن ان کے مقصد کے خلاف ہوگی, پھر بھی اس کے معنی مفہوم کو توڑ مڑوڑ کے اپنا معنی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. ضعیف حدیثیں, موضوع روایات لائیں گے اور اس کو دلیل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. اور تیسرا طریقہ یہ ہوگا کہ قصے, کہانیاں, کشف, الہام اور بزرگ کے اقوال, حضرت نے فرمایا, آتا ہے. ارے کہاں سے آتا ہے پیارے؟ کوفہ سے آتا ہے کہ بصرہ سے آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ ہم کو تو مکہ مدینہ کا چاہیے. ہاں, تو یہ 3 طریقے ہوتے ہیں شبہات پیدا کرنے کے اہل بدعت. پہلا طریقہ قرآن کی آیت لائیں گے لیکن اس کو اپنے مقصد کے لیے توڑ مڑوڑ کے. احادیث صحیحہ لائیں گے جو ان کے طریقے کے خلاف ہوگی, ان کے مقصد کے خلاف ہوگی, اس کا معنی مفہوم بدل کے پیش کریں گے. ضعیف اور موضوع روایات لائیں گے اور اس کو اپنے عمل کی دلیل میں پیش کریں گے. اور سب سے یعنی بری چیز, ساری چیزیں بری ہیں لیکن قصے اور کہانیاں, آپ کو بہت ساری دلیلیں دی جا سکتی ہے, وقت نہیں ہے میرے پاس. آپ کو یہی بات جو آپ کے سامنے چل رہی تھی میلاد والی, وسیلے کی بات میں نے کی آپ کے سامنے, قرآن کی آیت لائے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال کیا ہیں کہ اللہ کے پسندیدہ اعمال کو بجا لانا, اس کے ناپسندیدہ امور سے رک جانا, یہ حقیقت میں وسیلہ ہے. اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اولیاء کو ثابت کرنا ہوگا, کسی قبے اور کسی مدار والے کو ولی ثابت کرنا ہوگا. تم اولیاء کو نہیں مانتے, دیکھو قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ٹھیک ہے نا بھائی, اس کے آگے تو پڑھ, کون ہے جس کا قبہ بنا ہو, جس کی قبر پر پھول چادر چڑھتا ہو, وہ اللہ کا ولی ہے. آگے تو پڑھ, الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ اللہ کا ولی. قبے والا نہیں, یا جس کی قبر پر چراغ جل رہا وہ نہیں. ضروری نہیں کسی کے ہاتھ میں کرامت ظاہر ہو رہی وہی ولی ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں ہو سکتا. سارے صحابہ کے ہاتھ پہ کرامت نہیں ظاہر ہوئی, سارے اسلاف کے ہاتھوں پہ کرامت نہیں ظاہر ہوئی. اللہ کے ولی تھے کہ نہیں تھے؟ نہیں. قبر پکی ہوگی, مجاور مور چھل لے کر کے کھڑا ہوگا. ہاں, اور ہم تو سب پورے بھٹک بھٹک کے آپ کے پاس آئے ہیں. کوئی اہل حدیث نہیں آیا ہمارے پاس دعوت دینے کے لیے کہ بھائی یہ غلط ہے. ایک بھی اہل حدیث نہیں آیا. یاد رکھنا, اہل حدیث ہو سلفی ہو, میں آپ کا جو بھائی آپ کے سامنے ہوں, میرے پاس ایک بھی سلفی نہیں آیا کہ بھائی چل یہ غلط راستہ ہے. اس لیے کہ سلفیوں کا کیا معاملہ ہے, ہمارے پاس چوکھا ہے, ہم تجوری میں رکھیں گے. 24 کیرٹ کا ہمارے پاس, دوسرے کے پاس کیا کو جانے کا, دوسروں کو کیوں دینے کا, جنت میں بھیڑ ہو جائے گی. نعوذ باللہ من ذالک. سوچیے, آپ سوچیے, لے کے بیٹھے ہیں ہم لوگ, ذمہ داری کا احساس ہے نہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا, چلیے آپ کی سلفیت کو میں پرکھوں. کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں جی, اس سے پہلے کیا چل رہی تھی بات؟ قرآن کی آیت
ہاں یہ ہے، ابھی ہے ماشاءاللہ سلفیت پر آپ لوگ. ہاں تو یہ دیکھیے آیت لائے الذین آمنوا، یہ نہیں پڑھے گا آگے. جیسے وہ پیر صاحب نے کہا کہ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے حضرت، تو کہا اللہ نے کہا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب ہی مت جاؤ. ارے آگے تو پڑھو، آگے کون دیکھتا، ہمارا مسئلہ مقصد حل ہو گیا. آگے تو پڑھو وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو. حضرت بولے نہیں، اپنے کو اتنا بس. ایسے ہی یہ بدعت کرنے والے جو ہے دلیل لائیں گے. اور ہم کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے اب وہ دلیل لائیں گے سورہ مائدہ کی آیت اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا. ہاں دیکھیے یہ آیت لائیں گے. حضرت پورا اپنا روب جما رہے ہوں گے اسٹیج پر سے، دیکھو قرآن کی آیت ہے، فلاں پارہ ہے، فلاں سورت ہے، فلاں نمبر ہے، اپنا روب جمائیں گے. اور اس کے بعد وہ آیت پڑھیں گے اور پھر اس کا مفہوم کیسے بدلیں گے. کیا ہے آیت میں؟ اللہ ہمارے اوپر، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ہمارے اوپر دسترخوان نازل فرما، کھانے پینے کی چیزیں دسترخوان نازل فرما، نعمتیں نازل فرما، تاکہ وہ دن ہمارے اولین و آخرین کے لیے عید کا دن ہو جائے. اور یہ شرف ہے اس امت کا کہ ان کو عید مانگنا پڑا اور ہم کو بغیر مانگے عید ملی ہے. یہ شرف ہے، یہ صحیح بات بتا رہا ہوں. یہ وہاں کی ہاں خرافات نہیں. اب آگے بڑھے گا، کہے گا دیکھو اگر وہ خوان نازل ہو جاتا، وہ خوان نازل ہو جاتا تو وہ دن ان کے لیے عید کا دن ہوتا کہ نہیں ہوتا. اب سارے آڈینس کہیں گے ہوتا. دیکھو ایک کھانے پینے کی چیز نعمت کے نازل ہونے کی وجہ سے وہ دن عید کا ہو جائے، اور اتنی بڑی نعمت اللہ نے نبی کی شکل میں ہم کو عطا کی تو عید کا دن نہیں ہو سکے. نعرہ تکبیر. آئی نا قرآن کی آئے کہ نہیں؟ ایک حضرت نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے عید میلاد کو ثابت کرنے کے لیے، قرآن حدیث سے دلیل، اور سب ایسی دلیلیں. آیت پیش کیا آپ کے سامنے، سلفیوں آپ کیا کہو گے؟ آیت پیش کیا سورہ مائدہ کی، کیا کہو گے؟ ہم اس سے پوچھیں گے اس معاملے میں تمہارا سلف کون ہے؟ سیف، ورنہ ہم بھی صبح ایک بدعت نکالتے، شام کو ایک بدعت نکالتے. ہاں مسلک سنت پہ سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک. اور یہاں مسلک سلف بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ہم کیا کہیں گے؟ بھائی قرآن کی آیت تو دے رہا ہے، یہ جس پر نازل ہوئی وہ کون ہے؟ ہاں یہ جس پر نازل ہوئی کون ہے؟ وہ محمد رسول اللہ. آپ نے یہ دلیل دی کبھی کہ آپ میرا جنم دن منانا؟ اور یہ دلیل ہے. اور جو سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے تھے صحابہ، کیا انہوں نے آپ کے میلاد کے لیے کبھی اس آیت کو دلیل بنایا؟ نہیں بنایا. ہم بھی نہیں بنائیں گے. اسی طرح حدیث موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی کون سے دن؟ عاشورہ کے دن. کیا کیا؟ روزہ رکھا. موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا خوشی میں، فرعون کے مظالم سے نجات کی خوشی میں. ایک زیادتی کرنے والے کی زیادتیوں سے نجات ملی، ظلم سے نجات ملی، تو انہوں نے خوشی منائی، روزہ رکھا. ہم کو تو نہ جانے کتنی چیزوں سے نجات ملی نبی کے آنے کے بعد. ہاں تو ہم اگر خوشی منائیں تو کیا برا ہے نا دلیل؟ نعرے لگیں گے کہ نہیں؟ ہاں ہم کیا کہیں گے؟ بس وہی یہی جواب لے کے چلیے، انشاءاللہ کامیاب رہیں گے. ہاں یہ ہے میرے بھائی، شبہات اس طرح پیدا کرتے. اب دیکھیے آپ، یہ سارے دلائل ہیں اہل بدعت کے، خلافیوں کے، کہ قرآن کے مفہوم کو، معنی کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرنا اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے. اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، اور آپ صبح و شام اس طرح کی مثالوں کو سنتے بھی ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بدعات سے بچائے. اس لیے کہ بدعات کیا ہیں؟ بدعات جو ہیں یہ شوگر کوٹڈ پوائزن ہیں. بدعات کیا ہے؟ ہاں شوگر کوٹڈ. جیسے کوئی کڑوی گولی ہوتی ہے نا، اس کو حلق سے اتارنا تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ شوگر کوٹ کیا جاتا ہے. ویسے ہی شیطان نے دیکھا کہ ارے والدین کی نافرمانی، توبہ، شراب پی رہا توبہ، زنا کر رہا توبہ، ایسے مسائل لاؤ اور رنگ کے کر کے ان کے سامنے پیش کرو، اس کو دین سمجھ لے. اور توبہ کرنا تو کیا، جو نہیں کرے گا اس کو 24 ہے. یہ گستاخ رسول. آپ دیکھیے شعر میں نے کل بھی کسی مقام پر پڑھا تھا، شعر بنایا. کیا شعر ہے خطرناک. ہاں نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع
ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. دوسرے مصرے پر ذرا زیادہ غور کرنا. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی جو خوشی نہیں منائے وہ کون؟ مت بولو بھائی مت بولو. ہاں دیکھیے یہ حال ہے. یعنی جس نے بھی خوشی نہیں منائی, چاہے وہ صحابہ ہو, تابعین ہو, تبع تابعین ہو, نعوذ باللہ کیا کہہ رہے ہیں, کہاں جا رہی بات تمہاری. تو یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے. اور اس طرح کے بے شمار شبہات آپ کے سامنے وہ لائیں گے, منکرین حدیث بھی لائیں گے. اقامت دین والے کے حکومت سب سے پہلے, ہاں چلو مل کر کے حکومت بناتے ہیں, ہاں شرک کرنے والا شرک کرو, قبر پہ جانے والا قبر پہ جاؤ, وہ کرنے والا تعویذ پہننے والا تعویذ پہنو, یہ کرنے والا یہ کرو, آؤ حکومت بناتے ہیں. جائیں گے ہم قرآن کی طرف, جائیں گے ہم حدیث کی طرف, جائیں گے ہم سلف کے طریقے کی طرف. ٹھیک ہے, یہی ہمارا طریقہ. کوئی بھی آئے ہمارے سامنے, کوئی بھی آئے, تو یہ ایک بنیاد قرآن, دوسری بنیاد حدیث ان کی ہوتی ہے. ضعیف حدیثیں بھی لاتے ہیں, صحیح حدیثیں بھی لاتے ہیں, اور اپنا مفہوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے ان کے پاس؟ قصے کہانیاں. اور قصے کہانیوں کو آپس میں ایسے بیان کرتے ہیں جیسے شریعت کی دلیلیں ہوں, اور خوش ہوتے ہیں. آپ کبھی قصوں کی محفل میں بیٹھیے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ قصہ سنا رہا ہے, قصہ گو, اور دوسرا کتنا اچھا بول رہے نا, دیکھو خوش ہو رہے ہیں. قصے, ممبروں اور محرابوں سے قصے, کلمہ کا فضائل ثابت کرنے کے لیے قصے, درود کے فضائل ثابت کرنے کے لیے قصے. خواب, حضرت نے خواب میں دیکھا, حضرت کو الہام ہوا, حضرت کو کشف ہوا. دعویٰ کا ہے قرآن حدیث پہ عمل کرنے کا, ہر جماعت کا دعویٰ, لیکن اس کے بعد سائیڈ میں دروازے کھلے ہوئے. لیکن سلفیت کیا ہے؟ کتاب و سنت, کتاب و سنت, صرف کتاب و سنت بس. اور اس کو سمجھنا اس دور کے مطابق جس دور میں قرآن نازل ہوا, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, وہاں قصے تھے, کشف تھا, الہام تھا, خواب تھے, کچھ نہیں. یہاں تو دیکھیے ایک حضرت فرماتے ہیں, میں نے سنا تھا, بس ختم کر رہا ہوں, میں نے سنا تھا کہ جو کوئی 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کسی پہ بخش دے تو وہ جہنمی ہے تو جنتی ہو جاتا ہے. اس پر مجھے تردد تھا, یہ بات صحیح ہے کہ نہیں, تردد تھا. یعنی پھر بھی میں نے اپنے نصاب جمع کر لیے 70,000 کے پڑھ کے. الفاظ میں کچھ ہیر پھیر ہو سکتا ہے بھائی, حافظ نہیں ہوں میں اس کتاب کا. مجھے پتا چلا کہ ایک لڑکا, ایک نوجوان جس کو کشف ہوتا ہے, جنت جہنم کا بھی کشف ہوتا ہے, وہ لڑکا محلے میں ایک دن ہمارے آیا, میں نے اس کی کھانے پہ دعوت کر دی. اب یہ دیکھیے حضرت بتا رہے نہیں کہ 70,000 کی تعداد انہوں نے کہاں سے سنی تھی. ضرورت کیا ہے ہم کو؟ قصہ ہے, دین ہے, کہانی ہے, شریعت ہے کہ نہیں. اب وہ لڑکا, اس کو میں نے اس کی دعوت کر دی. اچانک وہ کھانا کھانے جب بیٹھا, اچانک چیخنے لگا, چچا جان میں اپنی ماں کو جہنم میں دیکھتا ہوں. واہ کیا بات. میں نے چپکے سے وہ نصاب جو میں نے جمع کیے تھے اپنے لیے, ان میں سے ایک نصاب اس کی ماں کی طرف بخش دیا. ہم لوگ بہت رہے اس لائن میں بھائی, قبروں کی کھا کے کھائے, فاتحہ کیے, قوالی گائے, یہ اکشنا بخشنا آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اب کمپیوٹر کا دور تو تھا نہیں بھائی, کٹ پیسٹ کاپی پیسٹ کٹ پیسٹ ایسا تو تھا نہیں. ادھر سے پڑھا ادھر بخش دیا. اب وہ حضرت فرماتے ہیں کچھ دیر بعد وہ لڑکا حشاش بشاش ہو گیا اور کہا, چچا جان میں اپنی ماں کو جنت میں پاتا ہوں. تو ادھر کیا ہونے والا بھائی, وہ قیامت کا دن, اس دن کیا ہونے والا ہے, سب تو ادھر ہی ہو جا رہا ہے. اور صحابہ کو حضرت کے نسخہ پہلے پہنچا دیے ہوتے یا پہنچ جاتا تو سب کو ٹرانسفر کرا لیتے. بتائیے, کسی صحابی نے بیٹھ کے جنت جہنم نہیں دیکھی, لیکن یہ حضرت بیچارے نوجوان دیکھ رہا ہے. اب کیا کریں, اخلاق تو بہت اچھے ہیں ان کے, لے لیں ان کی تعلیمات کو, بولو نہیں. اس لیے کہ سلف, یہ سلفی طریقہ نہیں, قصہ کہانی. فرماتے اس سے مجھے دو چیزیں معلوم ہوئی. کہاں سے معلوم ہوئی حضرت؟ کتاب سے, سنت سے, سلف سے. ایک تو 70,000 کی حقیقت مجھے معلوم ہو گئی. کیسے معلوم ہوئی, کچھ دلیل تو دو. اور دوسرے وہ بچے کو کشف ہوتا ہے, اس پر بھی مجھے یقین ہو گیا. اور آگے پھر صاحب کتاب لکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے بے شمار واقعات جو ہے صوفیہ کے ہمیں دیکھنے ملتے ہیں. دلیل دیکھیے. آخری بات, فضائل درود ثابت کرنے کے لیے قصہ. ایک آدمی جا رہا ہے, سفیان ثوری ملتے ہیں,
اتنے بڑے عالم، وہ ان سے بحث کر رہا ہے، پوچھتا اللہ کو کیسے پہچانا؟ سفیان ثوری بتاتے ایسے پہچانا، کہتا کچھ بھی نہیں پہچانا۔ ان کے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ بھی بہت بڑے ولی ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ان کی نگاہ میں۔ پھر وہ اپنی دلیل دیتا ہے میں نے ایسے پہچانا، آخر میں کہتا ہے میں اپنی ماں کے ساتھ حج کو گیا، وہ وہیں رہ گئی یعنی مر گئی، اس کا چہرہ کالا ہو گیا، پیٹ پھول گیا۔ میں نے سوچا پتا نہیں اس سے کون سا اتنا بڑا جرم ہوا جس کی اس کو سزا مل رہی۔ میں اسی پریشانی میں تھا کہ تہامہ کی طرف سے ایک بادل آیا، حجاز کی طرف سے ایک بادل آیا، اس میں سے ایک نورانی شخصیت اتری۔ دیکھیے معاملہ کہاں تک جا رہا بھائی، قصے کہانیاں لوگوں کو کہاں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس نورانی شخصیت نے میری ماں کے منہ پہ ہاتھ پھیرا، چہرہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا، پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، ورم جاتا رہا۔ میں نے اس نورانی شخصیت سے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا نعوذ باللہ، بار بار توبہ کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس نے کہا کہ اس نورانی شخصیت نے کہا کہ میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ، اللہ سے بار بار پناہ مانگی، جس نبی نے زندگی میں کبھی کسی نامحرم کو نہیں چھوا، یہ ہمارے حضرت نبی کو آسمان سے اتار رہے ہیں بادل سے، اور عورت کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے ہاتھ لگایا۔ بتائیے ہاں، اور پھر وہ کہہ رہا ہے لعنت مت بھیجیے، اللہ ہدایت دے، کہیے لعنت کرنا ہمارا کام نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا۔ دعا کیجیے اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ توفیق دے کہ کتاب و سنت کی طرف پلٹ جائیں، ان کی نگاہ میں نبی کا درجہ سب سے بڑا ہو اور باقی سب کا درجہ کم اور گھٹا ہوا ہو۔ احترام سب کا اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن نبی پر الزام اور اس کتاب کو کہنا کہ بھائی یہ دین کی بات ہے اور اسلام کی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ نصیحت کیجئے، تو اس بزرگ نے کہا کہ جو بھی قدم اٹھایا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا۔ اب دیکھیے یہ بھی بالکل خلاف، اوپر چڑھو تو اللہ اکبر کہو، نیچے کہو تو سبحان اللہ کہو، گھر سے نکلو تو بسم اللہ توکلت کہو، اور بیت الخلا جاؤ تو اللہم انی اعوذ بک کہو، لیکن یہاں پہ تعلیم کیا ہے، جو بھی قدم اٹھایا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا۔ کیا ہمارے پاس فضائل درود کے لیے حدیثیں نہیں ہیں؟ تو اس طرح کے قصے، تو یہ سلف کا طریقہ نہیں، یہ سلفی منہج نہیں ہے، یہ خلفیوں کا منہج ہے۔ یا تو قرآن کی آیتیں لائیں گے اس کو توڑ مڑوڑ کے پیش کریں گے، حدیثیں لائیں گے توڑ مڑوڑ کے پیش کریں گے، ضعیف حدیثیں لائیں گے، یا تو پھر قصے کہانیاں اور خواب لائیں گے۔ اور بدعت کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے بدعتوں کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا، بدعت حسنہ بدعت سیئہ، دو قسموں میں تقسیم کیا، حسنہ اور اچھی بدعت اور بری بدعت۔ جیسے آپ کسی چوری کو کہیں اچھی چوری، اور بولتے مسجد سے احسن البیان لے کر گیا، مسلم شریف کا 3 جلدوں کا سیٹ لے کے چلا گیا، 8 جلدوں کا داؤد راس کا تشریح والا سیٹ لے کے چلا گیا، بلکہ میں نے مدد بھی کی، کتنی اچھی چوری کی ہے اسے، ہاں، اور ایمپلیفائر لے گیا، مائک لے گیا، کیمرہ لے گیا، اور نعوذ باللہ کوئی اور چیز لے کے گیا، ایمپلیفائر لے گیا، مائک لے گیا، پنکھا لے گیا، گھڑی لے گیا۔ کیا پیاری، کیا بری چوری کیا بھائی، تقسیم کرتے ہاں، لیکن بدعت کو تقسیم کرتے حسنہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ائمہ کے اقوال کو دیکھیے، ائمہ کا منہج بھی وہی تھا، اسلاف ہے ہمارے، ان کا طریقہ وہی تھا، جو اس وقت میں جو چیز دین تھی وہی آج دین ہوگی، جو اس وقت دین نہیں تھا وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اماموں نے بھی اقوال اپنے نہیں پیش کیے، قرآن حدیث کو دلیل میں پیش کیا۔ تو بدعت کو حسنہ بتانے کے لیے ایک صحیح مسلم کی روایت پیش کی جاتی ہے۔ آخری بات ہے میری، بس میں اپنی جگہ لے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، جس کسی نے اسلام میں اچھی سنت جاری کی اور اس پر جتنے لوگوں نے اس کے بعد عمل کیا، سب کے برابری کا، یعنی جن لوگوں نے عمل کیا ان تمام کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کرے گا، اور ان کے اجر میں سے کوئی کمی، دیکھو ہے نا، دلیل ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے بارے میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث ان کی بات پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ دیکھیے علماء کے اقوال سے چمٹ جائیے، ہاں کبار علماء، ہمارے جو کبار علماء ہیں، بڑے علماء ہیں، ان کی تحریروں کو پڑھیے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، اور آپ کے درمیان جو کتاب گھوم رہی ہے، آپ جس کتاب کو بار بار دیکھ رہے ہیں سلفیت کے نام سے، یہ بھی کبار علماء کی تحریروں پر مشتمل کتاب ہے، اور میں آپ کے سامنے جو تحریریں پڑھ رہا ہوں یا بیان کر رہا ہوں کتاب کے جس حصے کو، وہ شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ کی تحریر کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک تحریر لکھی، ہذہ مفاہیمنا، یہ ہماری تفہیم ہے
کہ ہم سلفی ہیں کیوں ہیں, ہمارا منہج سلفی ہے کیوں ہے, اور سلفی کون ہوتا ہے, یہ ساری تفصیلیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کبار علماء ہیں, ان سے ہم چمٹ کر رہے ہیں, اس لیے کہ دین کی باریکیوں کو کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے کوئی اچھی بدعت ایجاد کی, آپ نے کیا فرمایا, جس نے کوئی اچھی سنت ایجاد کی. دیکھیے اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے سنت والی حدیث کو لا رہے ہیں, اور پھر فرماتے ہیں آگے جا کے, جس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت یہ فرمایا تھا. لہٰذا عامل کو یہ بھی چاہیے کہ وہ حدیث پر جب عمل کرا تو دیکھیے اللہ کے نبی نے کب عمل کیا تھا, کس وقت میں یہ فرمایا تھا. تو نظر کیا آتا ہے کہ کچھ غریب نادار مجبور قسم کے لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے, اور ان کی غربت کو دیکھ کر اللہ کے نبی بے دقت طاری ہو گئی, آپ کا چہرہ غمگین ہو گیا, آپ نے صحابہ کو ابھارا کہ صدقہ کرو. ایک صحابی اٹھے اور اتنی بڑی تھیلی لے کر آئے مال کی کہ ان سے اکیلے وہ نہیں اٹھائی جا رہی تھی, اور انہوں نے لا کر اس کو رکھا. ان کا دیکھا دیکھی بہت سارے صحابہ مال لے کر آئے, اور کچھ دیر بعد مال کا ڈھیر لگ گیا. اب آپ نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت ایجاد کی, تو کیا صدقہ کرنا بدعت ہے یا بدعت حسنہ ہے؟ نبی تو ہر خطبے میں فرماتے. آپ کا خطبہ کہاں ہوتا تھا بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کہاں دیتے تھے؟ مسجد نبوی میں کتنے بدعتی ہوتے تھے, بولو نا. ایک بھی صحابی سے کوئی بدعتی اپنی بدعت کو ثابت نہیں کر سکتا. کسی صحابی نے دین میں بدعت نہیں جانی, لیکن اللہ کے نبی کو خدشہ تھا, آپ ہر خطبے میں فرماتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو یہ دور کی کوڑی لا رہے ہیں, بدعت حسنہ کو ثابت کرنے کے لیے سنت حسنہ والی دلیل کو ثابت کر رہے ہیں. تو یہ ان کا طریقہ ہے. مختصر میں نے کر دی اپنی بات, باقی باتیں آپ کتاب کے اندر پڑھیے, انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں سلفی کے نام سے کتاب موجود ہے. اللہ تعالی ہمارے کہے سنے کو قبول فرمائے, اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو خیر پر, بھلائی پر, نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق دے, قرآن اور احادیث پر عمل کرنے کی توفیق دے, کتاب و سنت کو اس طرح سمجھنے کی توفیق دے جس طرح ہمارے اسلاف نے, صحابہ نے, تابعین نے سمجھا, اور دین میں نئے طریقے ایجاد کرنا اور بدعات ایجاد کرنا اور اس پہ دلیلیں لانا. اللہ اہل باطل اور خلفیوں کے طریقے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. سبحان اللہ. محمد نجیب بقالی حفظہ اللہ خطاب فرما رہے تھے, بڑے اچھے انداز میں, دل نشین انداز میں آپ نے اپنی باتیں رکھی اور سلفیت کا تعارف ہمارے سامنے پیش کیا. میں جمعیت کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں. اب اگلے مقرر محترم جناب ابو رضوان محمدی, ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اختلافی مسائل میں سلفی منہج اس عنوان پر خطاب فرمائیں. اختلافی مسائل میں سلفی منہج. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلك خیر واحسن تأویلا. وقال تعالی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. صدر محترم, مہمان گرامی, فضیلت الشیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ, برادر مکرم محمد نجیب بقالی حفظہ اللہ, قابل احترام برادر جناب ساجد عبد القیوم حفظہ اللہ, اور ان کے ساتھ آئے ہوئے رفقا, میرے بزرگوں, بھائیوں, ماں اور بہنوں. سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جناب نے حمد اور شکر بجا لاتے ہوئے اس کے بعد اپنے مہمانوں کا جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں مہاراشٹر اور آپ تمام حضرات کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ حضرات جو آج آپ کے بیچ موجود ہیں, آپ نے ایک خطاب سنا, سماعت فرمایا, اور میرے بعد ایک خطاب اور ہونا ہے. یہ گزشتہ ہفتے عشرے سے سفر میں ہے.
اور سلفی کارواں کے نام سے سلفی منہج کا بنیادی اور اس کے ذیلی عناوین کے ساتھ مختلف شہروں اور بستیوں میں پہنچ کر موجودہ حالات اور تقاضوں کے پیش نظر لوگوں کو سلفی منہج سے، اس کی اہمیت و افادیت سے، اس کے تقاضوں سے روشناس کرا رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ وہ طبقہ بھی جو قرآن و سنت کو ماننے کا دعوے دار ہے، جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتا ہے، جو سلفیت کی طرف نسبت کرتا ہے اور بجا طور پر اس پر فخر کرتا ہے، اس کا غالب حصہ آج سلفیت کے مفہوم سے ناآشنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی کوششوں کو، سعی و جہود کو قبول فرمائے۔ خاص طور سے ہمارے مشائخ کے ساتھ اس پروگرام کے روح رواں برادر محترم جناب ساجد عبدالقیوم صاحب، جو ہیں تو ہندوستانی لیکن کویت میں ان کی مشغولیات ہیں، اور تھوڑے سے تعارف کے ساتھ میں ایسا جانتا اور سمجھتا ہوں کہ وہ دنیاوی مشاغل سے کہیں زیادہ دینی اور دعوتی مشغلے میں مصروف رہا کرتے ہیں، اور وہاں رہتے رہتے جب انہوں نے ہندوستان کے حالات کو فیس بک اور دوسرے مقامات سے جانا، سمجھا کہ آج ہمارے نوجوانوں کا اور خاص طور سے نئے لوگوں کا جو حال ہے بڑا عجیب و غریب ہے کہ سلفی منہج سے انتساب تو رکھتے ہیں لیکن سلفیت سے وہ جانتے نہیں ہیں۔ بہت سارے عقائد و عبادات کے معاملے میں ان کا طور طریقہ، ان کا منہج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ لائے ہوئے دین، صحابہ کرام کے طریقہ کار سے ہٹا ہوا ہے، صاف انحراف نظر آتا ہے، اور خاص طور سے ایسے مسائل میں جن کے بیچ اختلافات پائے جاتے ہیں امت کے درمیان، وہ اختلاف تضاد ہو یا اختلاف تنوع۔ اختلاف کی دو قسمیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک تفرق و تہذب والا اختلاف ہو، یا ایک وہ اختلاف جس میں آراء کا، استدلال کا، قرآن و سنت کے سمجھنے کا اختلاف ہوتا ہو۔ اس تناظر میں ہمارے یہاں انتہا درجے کی بے اعتدالی پائی جاتی ہے، اور میرے حاضرین کرام میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس تناظر میں اگر آپ غور کریں تو یہ موضوع، یہ پروگرام انتہائی حساس، انتہائی نازک اور انتہائی ضروری ہے۔ میں اگر یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ اس موضوع کے بعض نزاکتوں کو بعض عوام تو چھوڑیے، ہمارے اہل علم اس سے ناآشنا ہے، ناواقف ہیں، اور اس کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا کام کر جاتے ہیں کہ بجائے مفید ہونے کے مضر ہوتا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دعوت کے اصول و ضوابط پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں بھی بہت سارے امور تفقہ کے متقاضی ہیں، اس میں بھی فقاہت کی ضرورت ہے، دعوتی فقاہت کی، اور اس دعوتی فقاہت کے فقدان کی وجہ سے ابھی ہمارے نجیب بھائی فرما رہے تھے کہ عام آدمی ہر نکڑ پر بیٹھ کر فتوے کی دکان کھولے ہوئے ہے، علماء اور اہل علم کے مقام و مرتبے کا، علم کی شان کا اسے احساس نہیں ہے۔ یہ خود بجائے خود ایک بہت بڑی گمراہی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ جو بات بیان کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اس درمیان بیان فرمایا کہ یہ عوام تو کجا، بہت سارے علماء اس نقطے سے ناآشنا اور ناواقف ہوتے ہیں، اور ان کی ناواقفیت کی وجہ سے کبھی کبھی، بلکہ بسا اوقات، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک کام دعوت کے نام پر، اشاعت حق کے نام پر، دین کی تبلیغ و دعوت کے نام پر کرنا چاہتے ہیں، کرتے ہیں، اور بجائے افادے کے وہ لوگوں کو، امت کو، ملت کو نقصان سے دوچار کرتے ہیں، انتشار پیدا کر دیتے ہیں، جبکہ تالیف قلب، اتحاد و اتفاق، عقائد و عبادات کے بعد امت کی اس اولین ضرورت ہے، اور کتاب و سنت نے اس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ وہ نہیں جانتے بہت سارے لوگ کہ مصلحت راجحہ کیا ہے، کس مقام پر کون سا فتویٰ دینا چاہیے، کس مقام پر کون سی بات نہیں کہنی چاہیے، کون سی تقریر گرمی کی ہے، کون سی سردی کی ہے۔ ہمارے یہاں مثال دیتے ہیں یہ کہ بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے ماموں ہیں، لیکن اسی کو اگر سلک چھاپ انداز میں کہا جائے تو کہیں کہ میرے ابا کے سالے ہیں۔ آج ہمارے ہاں میرے ابا کا سالہ بولنے والے بہت سارے لوگ ہیں، ماموں کا مہذب اور احترام والا انداز فقدان کا شکار ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جس مسئلے کی طرف اشارہ کیا تھا، ہمارے
احباب کا یہ قافلہ اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے شہر شہر قریہ قریہ سفر کر رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے اور اس سے ہم کو بھی انشاءاللہ تحریک ملے گی اور ہمارے جمعیت اہل حدیث صوبائی اور مقامی کا ڈھانچہ اس سلسلے میں کسی حد تک کوشش کر رہا ہے اور انشاءاللہ منظم طور پر اس موضوع پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس موضوع پر کام کریں. محترم حاضرین، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے کہ مسائل، اختلافی مسائل میں سلف کا منہج، یہ بجائے خود ایک بہت نازک اور اہم مسئلہ ہے. میں نے مہمانان گرامی سے یہ گزارش کی کہ میں مقامی حیثیت رکھتا ہوں، ہم لوگ یہاں کے افراد و اخوان سے، احباب سے مختلف موقعوں پر گفتگو کرتے رہتے ہیں. آپ حضرات بطور مہمان تشریف لائے ہیں اہم عنوان کے ساتھ، لہٰذا ہم لوگوں کو صرف یوں ہی تعارف اور تمہید کے لیے آپ حکم دیں اور اس کے بعد تفصیلی گفتگو آپ فرمائیں. لیکن اخوان نے خاص طور سے ہمارے شیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ، شیخ ساجد عبد القیوم حفظہ اللہ، ان حضرات نے حکم دیا کہ نہیں، ہم آپ سے بھی کچھ سننا چاہتے ہیں. لہذا ان کے حکم کی تعمیل میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کے کئی گوشے، کئی پہلو، کئی نزاکتیں ہیں، اس میں سے چند باتوں کو عرض کروں. میرا آج کا یہ خطاب، میں اس کی کوشش بھی نہیں کروں گا کہ اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کو گھیرا جائے. بعض بھائیوں کی کوشش سے الحمدللہ آج آپ کی اس مبارک مسجد میں سلفیت سیمینار کے تحت یہ پروگرام کیا جا رہا ہے. اور یہ جو آج کا دوسرا موضوع ہے، یہ موضوع ہے کہ اختلافات کا حل کیا ہے. یہ موضوع اس سے پہلے والے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، اور جیسے کہ آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ یہاں پر کوئی لچھے دار تقریر نہیں کی جائے گی. آپ لوگوں کو سلفیت سے متعلق کچھ باتیں بتائی جائیں گی، ان کو سکھایا جائے گا، ان کو جہاں سمجھایا جائے گا، اور یہی چیزیں مفید ہوتی ہیں. میرے بھائیوں، آج کل جو لچھے دار تقریروں کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ خود ہی سوچیں کہ جو لچھے دار تقریریں ہوتی ہیں، بہت بڑے بڑے لچھے دار مقررین آئے ہوں گے، آپ نے کئی تقریریں سنی ہوں گی، لیکن آپ نے کیا حاصل کیا؟ آپ گلف میں جاتے ہوں گے، میں بھی سعودی عربیہ میں گیا ہوں، رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کوئی اس طرح کے لچھے دار مقررین نہیں آتے ہیں. ایسے دروس ہوتے ہیں، مجالس ہوتے ہیں، علمی جو ہے کیا نام ہے محاضرات پیش کیے جاتے ہیں اور لوگ سیکھتے ہیں. تو اپنا ذہن یہ بناؤ میرے بھائیوں، اور یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو کہ دینی دروس کو سنجیدگی سے سنو، غور سے سنو، ان کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہم لوگ کے منہج میں نعرہ تکبیر اور واہ واہ والا سلسلہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے کہ اختلافات کا حل کیا ہے، یا اختلافات میں ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یا اختلافات سے ہم کیسے نمٹیں، یہ اس سے پہلے والے موضوع سے ریلیٹڈ ہے اور اسی کا اگلا قدم ہے. سمجھ لیجئے، آپ کو پچھلے درس میں یہ بتایا گیا کہ سلفیت کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگوں نے سمجھ لیے ہوں گے کہ سلفیت کیا ہے. کوئی بھی ایک آدمی کھڑے ہو کے بتا دے کہ سلفیت کیا ہے. کوئی بھی کھڑے ہو کے بتا دیجئے تاکہ ہم آگے چلے. سلفیت کیا ہے؟ سلفیت کا تعارف ہو چکا ہے. سلفیت کیا ہے کوئی بتائے؟ کوئی نہیں سمجھا؟ جی بتائیے. صحابہ، تابعین، اتباع تابعین نے جس طرح سے قرآن اور سنت کو سمجھا، اس فہم کو سلفیت ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک. ہمارے ساتھی نے بتایا، اور بالکل یہی کہ ہمیں اپنے سارے مسائل میں قرآن و حدیث سے حل نکالنا ہے. سارے مسائل کا حل کہاں سے نکالنا ہے؟ قرآن و حدیث سے. مگر کیسے نکالنا ہے؟ جو خیر القرون ہے اور خیر الناس جو ہیں، جن کو نبی علیہ السلام نے افضل قرار دیا ہے، صحابہ اور تبع تابعین اور اتباع تابعین،
تو ان کا یہ لوگ جو ہے جو افضل القرون ہیں، افضل الناس ہیں، ان کے فہم کے مطابق انہوں نے جیسے قرآن کو سمجھا ہے، انہوں نے جیسے حدیثوں کو سمجھا ہے، انہوں نے جیسے قرآن اور حدیث کی تفسیر بیان کی ہے، اس کے مسائل بیان کیے ہیں، ان کے فہم کے مطابق ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے اور اس طرح سے اپنے مسائل کا حل نکالنا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے فہم الکتاب والسنتی علی فہم السلف الصالح، قرآن و حدیث کو سمجھنا سلف صالح کے فہم کے مطابق۔ سلف صالح کے فہم کی یہ بہت اہم چیز ہے، ورنہ آج قرآن و حدیث کو سمجھنے والے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، آج قرآن و حدیث کو سمجھنے والے غیر اللہ کے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج قرآن و حدیث کو سمجھنے کا دعویٰ کرنے والے ان کے اقوال کے پیچھے بھاگ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے سلف صالح کو جو ہے کیا نام ہے کوئی اہمیت نہیں دی، انہوں نے سلف صالح کے فہم کو اپنے دینی معاملات میں بالکل جو ہے کہ نام دخل دینے کے لائق نہیں سمجھا۔ تو ہم لوگ اس بات سے ممتاز ہیں، اسی لیے ہم کو سلفی کہا جاتا ہے کہ سلفی یعنی نسبت ہے سلف کی طرف، اور اسی طرح اہل الحدیث کہا جاتا ہے، یا جو ہے اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، اہل الاثر کہا جاتا ہے، اصحاب الحدیث کہا جاتا ہے، یا محمدی کہا جاتا ہے، جو بھی ہے یہ سارے نام جو ہے کہ نام ایک ہی منہج کے ہیں۔ تو اب جب یہ آپ نے سمجھ لیا کہ قرآن و حدیث کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنا اور ان کے سمجھ کے مطابق اپنے مسائل کا حل نکالنا، یہ جو ہے کیا نام ہے سلفیت ہے۔ اب یہاں پر اگلا یہ ہے کہ اس قرآن و حدیث کو سمجھنے میں بسا اوقات کبھی کبھار بعض مسائل میں آپس میں اہل السنہ والجماعہ کا اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، کسی مسئلے میں کسی نے کوئی فتویٰ دیا ہے اور کسی مسئلے میں کسی نے کوئی اور فتویٰ دیا ہے۔ اب جب یہ اختلاف ہو گیا ہے، دونوں کا منہج ایک ہی ہے، دونوں کا مسلک ایک ہی ہے، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، دونوں کا نظریہ ایک ہی ہے، دونوں کی فکر ایک ہی ہے، دونوں کا انداز ایک ہی ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے۔ اس منہج کے رکھنے والے آپس میں قرآن و حدیث کو کبھی سمجھنے میں مختلف ہو جاتے ہیں، ورنہ ہم ان لوگوں کی باتیں نہیں کرتے میرے بھائیوں جو عقائد میں گمراہ ہو گئے، جو صحابہ کرام کے فہم کا اعتبار نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو صحابہ کرام کے فہم کا اعتبار کرتے ہیں وہ کبھی کبھار قرآن کی آیت کو یا حدیثوں کو سمجھنے میں اختلاف کر جاتے ہیں۔ اس اختلاف میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اب اگر آپ چاہیں تو ایک دو مثالیں مطلب دے دی جائیں کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ بعض علماء سلف نے کہا کہ بھائی آپ داڑھی اگر چاہیں تو جو ہے کیا نام ہے ایک قبضہ سے ایک مٹھی کے بعد کاٹ سکتے ہیں، مگر ایک مٹھی کے پہلے نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ بعض علماء سلف نے کہا کہ جو ہے نہیں داڑھی کو بالکل نہیں کاٹ سکتے، آپ کو داڑھی کو چھوڑ دینا ہے، داڑھی پر قینچی لگانا حرام ہے۔ بعض علماء سلف نے کہا کہ اگر آپ جو ہے کیا نام ہے رکوع میں آتے ہیں، امام رکوع میں ہے اور امام کو رکوع کی حالت میں پاتے ہیں تو گویا کہ آپ کی رکعت ہو گئی۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، رکوع اگر پاتے ہیں آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو آپ کی رکعت نہیں ہوئی۔ بعض علماء نے کہا کہ جب آپ رکوع کر لیتے ہیں، رکوع کرنے کے بعد آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھ کو باندھ لیجئے، جیسے کہ آپ گلف میں دیکھتے ہوں گے۔ بعض علماء سلف نے کہا کہ نہیں، آپ جو ہے کہ نام ہاتھوں کو چھوڑ دیجئے، ارسال کیجئے، آپ ہاتھوں کو باندھیے نا۔ تو یہ جو بہت سارے مسائل، بعض علماء سلف نے کہا آپ جب سجدے میں جانے لگے تو پہلے گھٹنوں کو رکھیں، بعض علماء نے کہا کہ نہیں پہلے ہاتھوں کو رکھیں۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں میرے بھائیوں کہ جس میں علماء سلف کا فہم یہ مختلف ہو گیا ہے۔ اب اس میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اسی کو سمجھانے کے لیے یہ جو ہے موضوع رکھا گیا ہے، اور یہ آج کے زمانے میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیوں سمجھنا بہت ضروری ہے؟ آج اس طرح کے فروعی مسائل کو اور آج اس طرح کے اجتہادی مسائل کو اور آج اس طرح کے جو ہے کیا نام ہے اختلافی مسائل کو لے کر کے ہمارے بھائی آپس میں ایک دوسرے کو بدعتی قرار دے رہے ہیں، ہمارے بھائی آپس میں ایک دوسرے کو فاسق قرار دے رہے ہیں۔ نعوذ باللہ بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ ہمارا ایک بھائی اپنے اسی عقیدہ پر چلنے والے بھائی کو کافر بھی قرار دیتا ہے، نعوذ باللہ، یہ ایسا بھی ہوتا ہے۔
ایسا بھی ہوتا ہے. جب اختلاف کی بات کہی جاتی ہے اور یہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھاتے ہیں کہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں دیکھو اختلاف نہ کرو, آپس میں اختلاف نہ کرو, آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو, دینی مسائل کے اندر, عقائد کے مسائل کے اندر, فقہ و معاملات کے مسائل کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہ کرو. تو لوگ کہتے ہیں اختلاف سے کیوں منع کرتے ہو, اختلاف سے کیوں منع کرتے ہو, اختلاف سے کیوں روکتے ہیں آپ, اختلافات تو ہر دور میں رہے ہیں. کتنا بڑا شبہ ہے, کیا کہتے ہیں وہ, اختلافات تو ہر دور میں رہے ہیں اور اختلافات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہے ہیں, صحابہ کرام کے زمانے میں بھی رہے ہیں. صحابہ کرام میں بھی بہت سارے مسائل میں اختلافات تھے, حتیٰ کہ لوگ اس بات کو اتنا کامن کر دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مسائل تو مسائل ہیں, عقائد میں بھی صحابہ کرام کے اختلافات تھے. مسائل تو مسائل ہیں, عقیدے کے مسائل میں, ایمانیات کے مسائل میں, عبادات کے مسائل میں بھی صحابہ کرام کے اختلافات تھے. میں ایک اصولی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو آپ یہ سمجھیں کہ دراصل یہ شیطان کا شوشہ ہے, شیطان کی طرف سے نکالا ہوا یہ شبہ ہے, جس کی وجہ سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس پوائنٹ کو اتنا بڑا بنایا جائے, اس پوائنٹ کو اتنا ہوا دی جائے کہ مسلمان ہمیشہ اختلافات میں رہے اور یہ سوچیں کہ جب ہر دور میں اختلاف رہا ہے, صحابہ میں اختلاف رہا ہے, عقیدے کے مسئلے تک میں صحابہ کرام میں اختلاف رہا ہے, تو پھر اختلافات اگر ہوتے ہیں تو ہوں گے, ہو سکتے ہیں اور ہونے دیا جائے, اس کے بارے میں کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور بہرحال میں آپ کو کیا بتاؤں, ہم نے کہا پہلے ہی کہ اگر اس پوائنٹ کو سامنے نہیں رکھیں گے تو بہت ساری باتیں باہر کی کریں گے. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ لوگوں نے, ظالموں نے حدیثیں تک کر دی ہیں, ظالموں نے حدیث کر دی ہے کیا, اختلاف امتی رحمہ, میری امت کا اختلاف رحمت ہے. اختلاف و اصحابی لکم رحمہ, میرے صحابہ کرام کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے. اختلاف و اہل بیتی لکم رحمہ, میرے اہل بیت رسول کا اختلاف تمہارے لیے رحمت ہے. یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں, یہ ساری احادیث جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں تینوں, یہ ساری باتیں جھوٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام ہے, آپ پر کھلی تہمت ہے. اللہ کے نبی نے کبھی بھی اختلافات کو ہوا دینا نہیں چاہا, اختلافات کی گنجائش نہیں رکھی. اور اگر اختلاف رحمت ہوتا تو اتحاد یہ لعنت ہوتا, اگر اختلاف رحمت ہوتا تو اتحاد کیا ہوتا, لعنت ہوتا. جیسا کہ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر صاف کہا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کچھ نہیں ہو سکتا. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ اختلاف امت کا جو ہے وہ رحمت ہے, کیونکہ اگر اختلاف رحمت ہے اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ اتحاد, اجتماعیت اور اتفاق امت کا یہ لعنت اور عذاب ہے اور زحمت ہے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, بہرحال بات باہر نکل جائے گی. تو اس مسئلے کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اختلافات کا حل کیا ہے, اختلافات میں ہم اختلافات سے کیسے نمٹے میرے بھائیوں. اس کے لیے جو کچھ نکات میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لکھے ہیں اور انہی نکات کی روشنی میں اپنی بات انشاءاللہ تعالی 1 گھنٹے کے اندر ختم کر دوں گا اور انشاءاللہ تعالی اس کی روشنی میں وضاحت کروں گا. ایک تو نقطہ یہ میں نے لکھا ہے کہ پہلے عقیدہ کا جو مسئلہ ہے, الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ عقیدے میں علماء سلف میں کوئی اختلاف نہیں ہے. عقیدہ مین ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, بڑا فضل ہے کہ الحمدللہ عقیدے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اہل السنہ والجماعہ اور ہمارے اسلاف کے درمیان عقیدے کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں تھا. آپ کو کوئی بھی صحابی یا کوئی بھی تابعی یا کوئی بھی جو سلفی ایسا نہیں ملے گا ہمارے اسلاف میں سے, سلف صالح میں سے, جو یہ کہتا ہو کہ غیر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو بھی سجدہ کرنا جائز ہے, غیر اللہ سے مانگنا درست ہے, غیر اللہ کے در در پہ ٹھوکریں کھانا درست ہے, غیر اللہ کے لیے چڑھاوے چڑھانا درست ہے. کوئی بھی جو ہے کیا نام ہے ایسا اسلاف میں ملے گا نہیں میرے بھائیوں. عقیدے میں الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں ہے. عقیدے میں مین جو 6 ارکان ہیں جن کو ہم جانتے ہیں, ارکان ایمان سے جانتے ہیں نا, ارکان ایمان, ایمان باللہ, ایمان بالملائکہ, ایمان بالکتب, ایمان بالرسول, ایمان بالیوم الآخر, ایمان بالقدر, اللہ پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا اور رسولوں پر ایمان لانا, آخرت کے دن پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا. یہ جو ایمانیات ہے میرے بھائیوں, اس میں اسلاف کے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سارے کے سارے صحابہ کرام ایک عقیدے پر اور ایک جو ہے کیا نام منہج پر اور ایک جو ہے کیا نام نظریے پر قائم تھے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدے کے جو بھی مسائل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں بیان فرمائے ہیں، صحابہ کرام نے اس کو من وعن مانا ہے اور ہمارے اسلاف نے اسی پر عقیدہ رکھا ہے اور اسی کو امت تک آگے بڑھایا ہے۔ یہ ساری بدعتیں جو ہم کو نظر آ رہی ہیں، عقائد کی بدعات، یہ سب بات کی گڑھی ہوئی ہیں، صحابہ کرام کے بیچ میں، اسلاف کے بیچ میں چیزیں نہیں تھی۔ اچھا اب نہیں تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ الحمدللہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ اس کی دو وجہ ہے کہ صحابہ کرام کوئی بھی ایسا عقیدہ نہیں رکھتے تھے میرے بھائیوں جو قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہوا ہے۔ صحابہ کرام کوئی عقیدہ ایسا نہیں رکھتے تھے جو قرآن و حدیث میں نہیں بیان ہوا ہے۔ اور دوسری بات، صحابہ کرام ہر اس عقیدے سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے، ہر اس نظریے سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو جب کوئی انسان کسی مسئلے میں یہ منہج اپنائے گا کہ قرآن و حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے وہی جو ہے کیا نام ہے لے گا، اور جو ثابت نہیں اس کو نہیں لے گا، تو وہاں وہ آدمی گمراہی سے محفوظ ہو جائے گا اور سیدھے راستے پر قائم رہے گا۔ تو صحابہ کرام کے بیچ میں عقیدے کے تعلق سے کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ اس آیت کے بالکل عملی تصویر تھے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اللہ کی رسی کا مطلب ہم کو معلوم ہے کہ ہوا حبل اللہ، ہوا القرآن، وہ حبل اللہ، اللہ کی رسی جو آسمان سے زمین تک جو ہے کیا نام پھیلی ہوئی ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو انہوں نے اپنا منہج بنایا، قرآن کریم کو انہوں نے اپنا عقیدہ بنایا۔ جو عقیدہ قرآن کریم میں بیان ہوا اس کو انہوں نے تسلیم کیا، چاہے اپنی عقل میں آئے چاہے نہ آئے، اور جو عقیدہ قرآن کریم میں نہیں بیان ہوا اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، چاہے جو ہے کیا نام ہے اس کے تعلق سے لوگ کچھ بھی کہیں۔ تو صحابہ کرام کے بیچ میں عقیدے کے تعلق سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اس لیے آپ مطمئن ہو جائیے اس بات پر کہ الحمدللہ عقیدہ جو کہ سب سے اہم ہے اور عقیدہ جو سب سے مین ہے، اگر میرے بھائیوں عقیدے کے تعلق سے آپ کے اندر کوئی کوتاہی موجود ہے، یاد رکھو آپ زندگی بھر نماز پڑھتے پڑھتے اپنی زندگی گزار دو، آپ کی پیشانی پر نماز کے گھٹے پڑے ہو، تہجد گزار ہو، اگر عقیدے میں کوتاہی ہے، چاہے وہ تحریر میں ہو، چاہے وہ دل میں ہو، چاہے وہ زبان پر ہو، چاہے وہ جو عمل میں ہو، تو یاد رکھو میرے بھائیوں عقیدے میں کھوٹ ہونے کے بعد انسان کبھی نہیں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو دھیان میں رکھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنتان موجبتان، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دو چیزیں ایسی ہیں جو واجب کر دینے والی ہیں، جو چیزیں ایسی ہیں جو واجب کر دیں گی۔ کیا ہے وہ دو چیزیں؟ من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنہ ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار۔ یاد کر لو یہ اصول اور یاد کر لو یہ قاعدہ، یہ ہنس کر کے بات ٹال دینے والی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ جو ہے کیا نام ہے دیکھ لیں گے یا کسی نے لکھا ہوگا ایسا، وہ کچھ سوچ کے لکھے ہوں گے، یہ سب کہہ کر کے بات ٹال دینے والی نہیں ہے۔ اگر کسی شرکیہ عقیدے کو آپ صحیح مان رہے ہو، اس کا انکار نہیں کر رہے ہو، تو آپ اس میں شامل ہو میرے بھائیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو چیزیں واجب کر دینے والی ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے جس نے زندگی میں کبھی کوئی شرک نہیں کیا، تو وہ لازمی طور سے کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ یہ فکس الحمدللہ۔ آپ شرک سے محفوظ ہیں، بھلے نماز کی کوتاہیاں ہیں، بھلے جو حلال و حرام کی کوتاہیاں ہیں، بھلے دیگر چیزوں کوتاہیاں ہیں، مگر اگر شرک سے آپ بچے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی یا تو اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو گناہ معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دے گا، اور یا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب دیا جو آپ نے غلطی کی ہے تو عذاب دے کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا، لیکن جنت میں داخل ہونا آپ کا طے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَن مَاتَ وَهُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ، مگر جو مر گیا اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک کیا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ مشرک جنت میں نہیں جا سکتا ہے کبھی بھی۔ یاد رکھو یہ معاملہ ایسا ہے کہ ایسا نہ سوچے آدمی ہاں جتنی نیکیاں تو کیا ہے تو اتنا مزہ لینے کے لیے جنت میں جائے گا، نہیں، مشرک جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ یاد رکھو مشرک ڈائریکٹ جہنم میں چلا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، جو اصل ہے، جو پلر ہے، جو کھمبا ہے، وہ میرے بھائیوں سیف ہے کہ اس میں ہمارے اسلاف کے بیچ میں کوئی اختلاف اور کوئی جو تنازع اور کوئی جو ہے کیا نام ہے الحمدللہ کوئی ان کے بیچ میں اختلاف رائے نہیں تھی، سب جو ہے سیف ہے، عقیدے کے معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علماء سلف سے سوالات کیے گئے، کیا
صحابہ کرام عقیدے کے باب میں کیا ان کا اختلاف تھا؟ مثال کے طور پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا تو اس کا جواب انہوں نے یوں دیا: وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي شَيْءٍ مِّن قَوَاعِدِ الْإِسْلَام، اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کی جو اساس ہے، اسلام کی جو جڑ ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی ان کا اختلاف نہیں تھا، نہ عقیدے کے مسائل میں، اور نہ رب العالمین کی صفات کے تعلق سے، نہ تقدیر کے معاملے میں، اور نہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے بارے میں ان کا کچھ بھی اختلاف نہیں تھا۔ یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یوں جواب دیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ علامہ محمد امان الجامی رحمہ اللہ سے سوال یہی کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا: لا يعرفون للاختلاف فی العقیدہ، عقیدے کے باب میں ان کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف معروف نہیں، کوئی اختلاف جانتے نہیں، اور نہ دین کے اصول کے بارے میں، بل کانوا امۃ واحدہ، بلکہ وہ امت واحدہ تھے، ایک امت تھے۔ یعنی عقیدہ، جو عقیدہ کتاب و سنت کے اندر ثابت ہے، کتاب و سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اسی عقیدے پر وہ جمع تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ شیخ صالح الوحیدان ان سے سوال کیا گیا تو وہ جواب دیتے ہیں، جب ان سے سوال کیا گیا کیا صحابہ عقیدے کے مسائل میں یہ مختلف تھے، الگ الگ تھے، تو اس کا جواب انہوں نے یوں دیا: استغفر اللہ۔ شروعات انہوں نے یوں کی: استغفر اللہ۔ کیا صحابہ کے تعلق سے اس قسم کا سوال، کیا وہ عقیدے کے باب میں مختلف تھے؟ پھر آگے کہتے ہیں: هذا لا يقوله الا مبتدع ضال۔ اس قسم کا سوال وہی کر سکتا ہے جو بدعتی قسم کا ہو، جس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں، جو گمراہ ہو، سیدھے راستے کو چھوڑا ہوا ہو، بھٹکا ہوا انسان ہو، ایسا انسان ہی اس قسم کا سوال کر سکتا ہے۔ صحابہ کا اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی اہل علم نے اس قسم کے جوابات دیے تو معلوم یہ ہوا عقیدے کے باب کے اندر صحابہ کا اختلاف نہیں تھا۔ جب صحابہ کا اختلاف نہیں تھا، ہم منہج سلف کے ماننے والے، منہج سلف پر چلنے والے، اور آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اسی طرح اپنا عقیدہ صحیح کریں، درست کریں جو عقیدہ صحابہ کا تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یعنی ان کے ایمان کو ترازو، ایک میزان مقرر کیا گیا، ان کے ایمان کی طرح اگر تمہارا ایمان ہو، جس طرح ان کا ایمان تھا اسی طرح اگر تم بھی ایمان لے آؤ گے تو ہدایت تمہیں مل جائے گی، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو معلوم یہ ہوا عقیدے کے باب کے اندر صحابہ کے درمیان ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں تھا۔ جب اختلافات نہیں تو ایسی صورت میں ہمیں بھی متحد اور متفق ہونا چاہیے، اس میں ذرہ برابر بھی اختلاف نہ کریں۔ اب دوسرا جو مسئلہ آتا ہے کہ اختلاف جو ہے وہ فروعی مسائل میں ہے، نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، زکوٰۃ کیسے دے، دوسرے معاملات، دوسرے عبادات، ان کی تفصیلات، ان کی جزئیات، ان ساری چیزوں میں اختلاف ہے۔ اب اس اختلاف کو جاننے سے پہلے اختلاف سے بچنے کے لیے ایک جو ہے نسخہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یاد رکھو، ہر آدمی کو اس بات کی طرف دھیان دینی چاہیے کہ جب نص موجود ہو تب کسی کا اجتہاد قابل قبول نہیں ہوتا ہے، نہ تو آپ کو اجتہاد کرنے کی گنجائش ہے اور نہ تو اگر کوئی اجتہاد کرتا ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہم آپ کو بتا دیں کہ نص اور اجتہاد، یہ شاید ہمارے بہت سارے بھائی نہیں سمجھیں گے کہ یہ نص کیا ہے اور اجتہاد کیا۔ نص یہ نون اور صاد۔ نص کہتے ہیں قرآن کی ایسی آیت یا نبی علیہ السلام کی ایسی حدیث جو کسی مسئلے میں صاف اور کلیئر اور واضح ہو، نہ اس کے صحیح ضعیف ہونے میں اختلاف ہو، نہ اس کے معنی اور اس کی دلالت میں کوئی اختلاف ہو، نہ اس کے ناسخ اور منسوخ میں کوئی اختلاف ہو، صاف اور واضح یعنی بالکل کلیئر ہو۔ جیسے نبی علیہ السلام نے کہا لا تاکلوا بالشمال، اے لوگوں بائیں سے نہ کھاؤ، لوگوں بائیں سے نہ کھاؤ، یہ بالکل صاف کلیئر، بائیں سے نہ کھاؤ۔ اب اگر کوئی آدمی کہے اجتہاد کرے کہ نہیں بائیں سے کھا سکتے ہیں تو اس کا اجتہاد قابل قبول
نہیں ہوگا. نبی صاف کہہ دیا نبی علیہ السلام لا تاکلوا بالشمال, بائیں سے مت کھاؤ. تو نص اس کو کہتے ہیں جو بالکل واضح اور کلیئر اور صاف ہو کسی مسئلے میں, کہ اس وہ ایک دم اس کی دلالت میں واضح ہو, اس میں جب وہ موجود ہو تو اجتہاد نہیں کر سکتے. اجتہاد کیا کہتے ہیں میرے بھائیو؟ اجتہاد کہتے ہیں کہ عالم کا, مجتہد کا کسی شرعی مسئلے تک پہنچنے کے لیے شرعی جو ہے کیا نام ہے دلائل پر غور و خوض کر کے جو ہے کیا نام ہے اس مسئلے تک پہنچنے کی کوشش کرنا, اس مسئلے تک پہنچنے کی کوشش کرنا. عالم جو ہے, مجتہد جو ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے, وہ کسی شرعی مسئلے تک پہنچنے کے لیے شرعی دلائل کی ڈیپ اور گہرائی میں جا کر کے کسی مسئلے کو جو ہے نکالتا ہے. اس کو جو ہے کیا نام ہے اجتہاد کہا جاتا ہے, اور اسی کو جو ہے کیا نام ہے جو یہ کرتا ہے اس کو مجتہد کہا جاتا ہے. تو لیکن جو اجتہاد ہے آدمی کو کب کرنا ہے؟ یہ اجتہاد اس وقت انسان عالم مجتہد کرتا ہے, فقیہ کرتا ہے, جب اس کے سامنے قرآن مجید کی اس مسئلے میں کوئی آیت نہ ہو, کوئی حدیث نہ ہو, صحابہ کے کوئی اقوال نہ ہو, یا امت کا اجماع نہ ہو. اجماع کا مطلب ہوتا ہے امت کے کسی زمانے میں امت کے علماء نے, امت کے سارے علماء نے, بڑے بڑے مجتہد علماء کرام نے متفقہ طور پر کسی مسئلے کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہو کہ یہ چیز جائز ہے, یا یہ فیصلہ کر دیا ہو کہ یہ چیز ناجائز ہے. کسی مسئلے میں جائز ناجائز ہونے کا فیصلہ کر دے, اجماع اس کو کہا جاتا ہے. یعنی متفقہ, کسی زمانے کے اندر امت کے مجتہدین کا متفقہ فیصلہ, یہ بھی کتاب و سنت کی طرح سے حجت ہے. اس کو بھی ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت کبھی بھی, پوری امت کے علماء کسی گمراہی کے بات پر کبھی بھی متفق نہیں ہو سکتے. اور یہ شواہد کی بنیاد پر یہ حدیث حسن درجے تک پہنچتی ہے, قابل عمل ہے. میرے بھائی کوئی آیت نہیں اس مسئلے میں, کوئی حدیث بھی نہیں, صحابہ کے اقوال سے بھی رہنمائی نہیں ملتی ہمیں, اور امت کا کوئی اجماع بھی نقل نہیں کیا گیا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کیا کرے گا؟ اس مسئلے کا حکم جاننے کے لیے کوشش کرے گا, محنت کرے گا, اجتہاد کرے گا. لیکن کسی انسان کے پاس نص موجود ہے, حدیث ہے, قرآن مجید کی آیت ہے, کیا آیت اور حدیث کے ہوتے ہوئے کوئی اجتہاد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس کے سامنے سوائے آیت کو ماننے کے, حدیث کو ماننے کے کوئی اور راستہ نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ لا اجتہاد مع النص, نص کی موجودگی میں کوئی آدمی اجتہاد نہیں کر سکتا. اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں یہاں پر. تو جو اجتہاد کرتا ہے اس کے لیے قاعدہ اور اصول ہے کہ جب کوئی نص موجود ہو تب وہاں پر آپ اجتہاد نہیں کر سکتے. وہاں پر آپ کو مسئلے کو جاننے کے لیے کوشش اور محنت کرنے کی اور اس کے ڈیپ میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. جیسے اس کی مثال علماء نے دی ہے, اہل علم نے دیا ہے, کہ یہاں پر جو ہے ہمارے بہت سارے بھائی اجتہاد کرنے لگتے ہیں نص کے مقابلے میں بھی. مثلاً آپ بیع و شراء کرتے ہیں, خرید و فروخت کرتے ہیں, کسی سے کوئی چیز بیچتے ہیں, کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے اپنا موبائل بیچ دیا, بھائی یہ میں 500 روپے میں بیچ رہا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں خرید لیتا ہوں. اس کو آپ نے دے بھی دیا, مان لو اس نے لے بھی لیا, یا بات طے ہو گئی, کیا نام ہے, اس نے پیسہ دے دیا, ہم نے کہا موبائل میں دیتا ہوں, یا آپ نے موبائل دے دیا اور پیسے دیتا ہوں, اور آپ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں دونوں آدمی. اب جو ہے تھوڑی دیر کے بعد جس نے موبائل خریدا اس نے کہا رہنے دیجیے میں نہیں لوں گا, یہ میں جو ہے میں نیا خریدوں گا, پرانا ہی خریدوں گا, کچھ بھی. وہ کہتا ہے بھائی صاحب اس کو کینسل کر دیں. اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ اس بیع و شراء کو, اس خرید و فروخت کو, اس معاہدے کو, اس معاملے کو کیا کینسل کر سکتا ہے؟ تو اب اس چیز میں اگر دیکھنے جائیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے, جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا, جب دو خرید و فروخت کرنے والے کوئی چیز خرید رہے ہوں, کوئی چیز بیچ رہے ہوں, تو یہ دونوں آدمی اپنے خرید و فروخت کو کینسل کرنے کا حق رکھتے ہیں جب تک کہ دونوں جدا نہ ہو جائیں, دونوں اس مجلس سے اٹھ کر کے چلے نہ جائیں. یہ بالکل نص ہے اور صاف ہے اور صریح ہے اور واضح ہے کہ اگر دونوں الگ نہیں ہوتے, جدا نہیں ہوتے ہیں, تو ان کو اپنی بیع کو فسخ کرنے کا, اپنے خرید و فروخت کو فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں لینا چاہتا ہوں موبائل, تو بیچنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کی بات کو مان لے, تسلیم کر لے, اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو اختیار دیا ہے کینسل کرنے کا.
یہ معاہدہ کیسے کر سکتے؟ اب اگر اس میں کوئی آدمی نص کرنے لگے، اجتہاد کرنے لگے اور اس کے خلاف کوئی جو ہے کیا نام فتویٰ دینے لگے، اس کے خلاف کوئی رائے دینے لگے، اس کا فتویٰ، اس کی رائے قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ اجتہاد ہے جبکہ وہاں پر نص موجود ہے۔ صاف طور سے نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے۔ اجتہاد وہاں کی جاتی ہے جہاں پر جو حکم واضح نہیں ہوتا، مسئلہ واضح نہیں ہوتا، نص سے صریح نہیں ہوتی، تو وہاں پر جو آدمی اجتہاد کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نص کی موجودگی میں اجتہاد نہیں کر سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو اس لیے بہت زیادہ جاننا ضروری ہے کہ آج کل اس کی مخالفت بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث موجود ہے، قرآن کریم کی صاف آیت موجود ہے، مگر اس میں بھی لوگ جو ہے کہ نام اجتہاد کرتے ہیں اور اس میں بھی لوگ رائے دیتے ہیں اور اس میں بھی مختلف قسم کے فتوے دیتے ہیں۔ اس لیے اس کو ہم کو جاننا ضروری ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں بیان کرتا ہوں۔ سود کا مسئلہ بالکل واضح ہے، قرآن اور حدیث صریح نصوص ہیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید اور فروخت کو جائز قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود کی حرمت بالکل واضح ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ اس کے باوجود کوئی آدمی آئے اور اپنے جو طریقے رائج ہیں سود کے لیے، مختلف جو طریقے معاشرے میں آج پھیلے ہوئے ہیں، اس میں سے کسی کو جائز قرار دینے کے لیے کسی عالم کے پاس آتا ہے کہ مولانا دیکھیے یہ میرا مسئلہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ حرام ہے، جانتا ہے، پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ جواز کے لیے کسی طرح عالم سے فتویٰ نکالے، کوشش کرتا ہے کسی طرح کہ کسی بھی طرح اس کو جواز کا فتویٰ مل جائے۔ کیا عالم کے فتویٰ دینے سے کوئی چیز جائز ہو جائے گی؟ اگر کوئی عالم کہہ دے کہ جاؤ ٹھیک ہے بینک سے سود لے لو، کھاؤ کھلاؤ، کیا عالم کے کہنے سے وہ چیز جائز ہو جائے گی اس کے لیے؟ کبھی جائز نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نص صریح ہمارے سامنے موجود ہے کہ سود حرام ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہیں کر سکتا، تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ نص صریح موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہیں کام کر رہا ہو، جاب کر رہا ہو اور عورت کے ساتھ خلوت کا مسئلہ پیش آتا ہو، اگر وہ کوشش بھی کر لے تب بھی وہ چیز جائز نہیں ہو سکتی ہے۔ نص صریح موجود ہے۔ عورتوں سے مسافہ کرنے کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل ہیں جو موجودہ دور میں پیش آتے ہیں، اجتہاد کر کے کسی طرح حکم نکالنا چاہتے ہیں جواز کا۔ میرے دوستو یاد رکھ لو، قرآن اور حدیث کا جب نص ہمارے سامنے آ جائے، نص کی موجودگی میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، نص صریح کی موجودگی۔ تیسرا مسئلہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دعوتی میدان میں ہمیں کام کرنا ہے، غیروں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے۔ اس میں رافضی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، شیعی ہے، خارجی ہے، مرجی ہے، بہت سارے لوگوں سے انسان کا سابقہ پڑتا ہے، مشرک بھی ہے، بہت سارے لوگ ہیں۔ تو آدمی جب ان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے آدمی کو کیا چاہیے؟ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ چاہیے، اچھا معاملہ چاہیے۔ جب اچھا معاملہ کرنے کی بات آتی ہے تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ کوئی مسئلہ اگر میں شریعت کا آدمی سے ایسا دیکھوں کہ شریعت کے مسئلے میں کوئی آدمی میرے سامنے مخالفت کر رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ فلاں آدمی غلط ہے، حدیث کی، قرآن مجید کی آیت کی مخالفت کر رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ مخالف ہے، لیکن اس کے باوجود میں انکار نہیں کرتا۔ کیوں؟ میرے اپنے مفادات ہیں۔ بعض لوگ اس کو دین کا نام دیتے ہیں کہ مثبت طریقے سے کام کرو، مثبت انداز میں کام کرو، مثبت طریقہ، مثبت انداز۔ ان لوگ جو مطلب لیتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ مثبت انداز کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر انکار نہ کرو، کسی پر انکار نہ کرو، جو آدمی جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے۔
کسی پر انکار نہ کرو. اختلافی جتنے مسائل ہیں چاہے اختلاف نماز کے احکام میں ہو, نماز کے مسائل میں ہو, روزے کے مسائل میں ہو, زکوٰۃ کے مسائل میں ہو, کسی بھی مسئلے میں کوئی اختلاف ہے, ایک مسلمان ایک طریقے سے عمل کر رہا ہے, دوسرا مسلمان دوسرے طریقے سے عمل کر رہا ہے, تو ان مسائل میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر انکار نہ کریں. کیوں؟ دعوتی تقاضا ہے, موجودہ معاشرے میں اختلاف کو ختم کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی مسلمان اختلافی مسائل میں کسی اور پر انکار نہ کرے. میرے محترم مسلمان دوستو, ذرا سوچیے آپ, اختلافی مسائل میں بہت سارے مسائل, نماز کے ایسے مسائل جس میں نص سری موجود ہے, کوئی آدمی اس کی مخالفت کر رہا ہے تو کیا ہم اس پہ انکار نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تمہیں جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے, برائی سے روکے. بھلائی کی دعوت, برائی سے روکنا, یہ کام کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم کسی کو سامنے برائی ہوتے دیکھ کر, قرآن کی حدیث کی مخالفت ہوتے دیکھ کر انکار کریں, تبھی یہ چیز ممکن ہے. اگر ہم نے انکار کرنا چھوڑ دیا تو جو بڑا فریضہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا, وہ فوت ہو جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا.